الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق اللہ العظیم۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ، یا کریم اللہ علی آلک و اصحابک یا شفیعنا عند اللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہماری اس محفل کو قبول فرمائیں اور علم نافع، عمل صالح، رزق حسن، ایمان کامل کی دولت سے مالا مال فرمائیں۔ ہماری اس محفل کو قبول فرمائیں، ہمیں حق بولنے، حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج میری آپ سے تیسری ملاقات ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ پچھلی 2 ملاقاتوں میں نے جو کچھ آپ سے کہا ہوگا وہ آپ کے دل میں اس نے جگہ بنائی ہوگی اور آپ نے اسے غور سے سنا بھی ہوگا اور اسے انشاءاللہ العزیز آپ عملی جامہ بھی پہنائیں گے، انشاءاللہ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ویسے تو جو بولنے کا مونڈ تھا وہ ابھی ٹاپک دوسرا تھا، ٹھیک ہے، لیکن آج مسجد میں بیٹھے ہو، کل جب بارش نہیں ہوگی اور سب اکٹھے ہو گئے تو انشاءاللہ پھر ڈیٹیل میں اور تفصیل میں بولا جائے گا۔ تو مسجد میں بیٹھے ہیں اس لیے مسجد کا لحاظ کرتے ہوئے مسجد کی مناسبت سے بھی گفتگو انشاءاللہ رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ہم اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کروں، آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہوں اور میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کہاں جا رہے ہو تو آپ کیا جواب دو گے؟ آپ کا جواب ہوگا نماز پڑھنے، آپ کا جواب ہوگا مسجد، آپ کا جواب ہوگا عبادت کے لیے۔ لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھو کہ فیضان میاں آپ کہاں جا رہے ہیں تو میرا جواب ہوگا اپنے رب کے دیدار کے لیے، اپنے رب سے ملاقات کے لیے، اپنے رب سے مناجات کے لیے، اپنے رب کا کلام سننے کے لیے، اپنے دل کی سنانے کے لیے، کچھ کہنے کے لیے، کچھ مانگنے کے لیے، کچھ طلب کرنے کے لیے، کچھ حاجت رکھنے کے لیے۔ رب کے انوار و تجلیات جو نازل ہو رہے ہیں رب کی جانب سے، ان انوار و تجلیات کا اپنے ماتھے کی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کے لیے مقصد بدل جائے گا آپ کا۔
جب آپ اتنا کہہ دو گے تو آپ اندر سے چینج ہو جاؤ گے، کیونکہ جب آپ یہ سوچ کر کے آؤ گے کہ صرف ایک ڈیوٹی کے لیے جا رہے ہیں جو 5 وقت کی ڈیوٹی ہے، کہ 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے کاروبار سے ٹائم نکال کر، بیوی بچوں سے ٹائم نکال کر، فیملی سے کچھ وقت لے کر کے مسجد جانا ہے، ڈیوٹی پوری کرنا ہے، نہیں جائیں گے تو محلے والے، شہر والے، بستی والے کہیں گے کہ بھائی آج دکھائی نہیں دیے، نماز میں نہیں تھے، فجر میں نہیں تھے، ظہر میں نہیں تھے، عصر مغرب یا عشاء میں نہیں تھے، تو کیا جواب دیں گے؟ تو جواب دینا پڑے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ 5 منٹ 10 منٹ نکالو، جلدی سے مسجد جاؤ، سب کے ساتھ کھڑے ہو، واپس آ کر کے اپنا کام کرو۔ تو آپ کے آنے کا انداز الگ ہوگا، آپ کی مسجد میں داخل ہونے کا انداز الگ ہوگا، آپ کے مسجد میں بیٹھنے کا انداز الگ ہوگا۔ لیکن جب آپ یہ سوچ کر کے آؤ گے کہ یہ کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، یہ کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، 10 منٹ 5 منٹ کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے جسے نبھانے کے لیے آپ جا رہے ہو، یہ رب سے ملاقات ہے۔ تب جب آپ مسجد کے اندر آؤ گے تو آپ کے آنے کا انداز الگ ہوگا، آپ کے چلنے کا انداز الگ ہوگا، آپ کے چلنے کا انداز الگ ہوگا، اس میں ایک وقار ہوگا، اس میں ایک سکینہ ہوگا، اس میں ایک طمانینت ہوگی، اس میں ایک سکون ہوگا۔ اور وہ وقت یاد کرو گے کہ جب ایک صحابی رسول مسجد نبوی میں داخل ہوئے، اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے تھے اور اللہ کے رسول رکوع میں جانے والے تھے اور رکوع میں چلے گئے، وہ صحابی مسجد میں داخل ہوئے تو اس خوف اور خطرے سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول رکوع پورا فرما لیں اور میں اس وقت پہنچوں کہ جب اللہ کے رسول رکوع کر لیں اور میری رکعت نکل جائے، اس خوف سے وہیں سے جلدی سے انہوں نے نیت باندھ لی اور تیز قدموں سے جا کر کے صف میں شامل ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا نہ کرو، وقار کے ساتھ آؤ، سکون کے ساتھ آؤ، اطمینان کے ساتھ آؤ، سلام سے پہلے بھی نماز ملے گی تو جماعت مل جائے گی، اور جماعت پانے کی جلدی میں اتنی جلدی نہ کرو کہ بھاگتے ہوئے آؤ، نہ، ضرورت نہیں ہے۔ جماعت کا ثواب تو اسے بھی مل جائے گا کہ جو جماعت کی شرکت کی نیت سے اپنے گھر سے نکلا تھا مگر مسجد سے پہنچنے سے پہلے جماعت ہو چکی تھی، جماعت کا ثواب تو اسے بھی مل جائے گا۔ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کر کے نکلے، مہاجرًا إِلَى اللَّهِ، اللہ سے ملاقات کے لیے اللہ کی طرف ہجرت کرے، ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتِ، پھر راستے میں اسے موت آ جائے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، وہ اپنا اجر اللہ سے پالے گا۔ اور حدیث بھی ہے کہ جو نماز کے لیے نکلا اور پہنچنے سے پہلے نماز پوری ہو گئی، جماعت میں شرکت کے ارادے سے نکلے، اسے ثواب مل گیا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نکلا، 2 بندے، ایک بندہ نکلا 99 قتل کر چکا تھا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، 99 قتل کر چکا تھا، ایک عالم کے پاس گیا، جا کر کے اس سے پوچھا کیا میری بخشش کا کوئی راستہ ہے؟ ایک پادری کے پاس پہنچا، پوچھا کوئی میری بخشش کا راستہ ہے؟ تو اس قوم کا جو عالم تھا اس نے کہا کہ 99 قتل کر چکے ہو، تمہاری بخشش کا کیا راستہ ہے؟ کوئی گنجائش نہیں ہے بخشش کی، نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس نے کہا نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کہا جب نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے تو تم بھی کیا کرو گے دنیا میں؟ اسے بھی قتل کر دیا، 100 پورے ہو گئے۔ کہ جب نجات کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے تو تم بھی جاؤ۔ آگے بڑھا، ایک بستی میں پہنچا، ایک عالم سے ملاقات ہوئی، اس سے پوچھا کہ پچھلے والے سے پوچھا تھا 99 کر چکا تھا، اس نے کہا کوئی راستہ نہیں ہے، 100 پورے کر دیے، آپ بتائیے نجات کا کوئی راستہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں نجات کا راستہ ہے۔ تم جس بستی سے آ رہے ہو وہ شر کی بستی ہے، تم فلاں بستی چلے جاؤ، وہ خیر کی بستی ہے، وہاں خیر بستی ہے، وہاں پر خیر والے ہیں، اس بستی میں چلے جاؤ، وہاں جا کر کے رہو، توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔
وہ نکل گیا، راستے میں تھا کہ درمیانے راہ میں اسے موت آ گئی، اور جیسے ہی موت آئی تو رحمت اور عذاب دونوں فرشتے، رحمت کے فرشتے بھی عذاب کے فرشتے بھی اسے لینے کے لیے پہنچ گئے، اور جب پہنچے تو رحمت کے فرشتے چاہتے تھے کہ وہ ساتھ لے جائیں، اور عذاب کے فرشتے چاہتے تھے کہ وہ ساتھ لے جائیں، اور دونوں کے پہنچنے کی وجہ یہ تھی، عذاب کے فرشتے تو اس لیے پہنچے تھے کہ 100 قتل کر چکا ہے، بظاہر کوئی گنجائش نہیں ہے، جہنم میں جانا ہی ہے، لیکن رحمت کے فرشتے اس لیے پہنچے تھے کہ توبہ کے ارادے سے نکل چکا تھا، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے نکل چکا تھا، اللہ کی پناہ لینے کے لیے نکل چکا تھا، اور جب اللہ کی پناہ لینے کے لیے نکل چکا ہے تو اب رحمت کے فرشتے ہی لیں گے تاکہ پناہ الہی مل جائے۔ دونوں میں تکرار ہوئی، ایک فرشتہ انسانی شکل میں ظاہر ہوا اور اس نے کہا کہ جھگڑتے کیوں ہو، ایسا کرو کہ اس شخص کی مسافت اور اس کا سفر دیکھ لو کتنا ہو چکا ہے، یہ جس بستی سے آ رہا ہے وہ شر کی بستی، جس بستی کی طرف جا رہا ہے وہ خیر کی بستی، اس کی مسافت، اس کا سفر، اس کا روڈ پورا ناپ لو، اگر یہ اس بستی کے قریب ہو جہاں سے آ رہا ہے تو عذاب کے فرشتے لے جائیں گے، اور اس بستی سے قریب ہے کہ جو خیر کی بستی ہے جس کی طرف یہ جا رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے، تو رحمت کے فرشتے لے جائیں گے۔ جب فرشتوں نے ناپا تو وہ شخص ایک ہاتھ اس بستی کے قریب نکلا کہ جس بستی سے آ رہا تھا، یعنی ایک ہاتھ دور رہ گیا رحمت کی بستی سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو ہی عذاب کے فرشتوں نے لینے کا ارادہ کیا کہ اب تو ہمارے پالے میں آ گیا، اب تو ہمارے حصے میں آ گیا، کیونکہ ایک ہاتھ قریب ہے اس بستی سے جہاں سے آ رہا ہے گناہ کر کے، اگر اس بستی کے قریب ہوتا کہ جہاں جا رہا ہے توبہ کرنے کے لیے تو رحمت کے فرشتے لیتے، فیصلہ ہو چکا ہے۔ عذاب کے فرشتے لینا ہی چاہتے تھے کہ اللہ نے اس کے جسم کو وہ طاقت عطا کی کہ وہ گھسٹ کر کے ایک ہاتھ قریب ہو گیا، وہ اس بستی کے قریب ہو گیا کہ جہاں جا رہا تھا، فوراً رحمت کے فرشتوں نے لے لیا کہ مسئلہ فائنل طے ہو گیا۔ رحمت خدا بہانہ می جوید، خدا کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے، ایک بار آؤ تو صحیح، اور جب مسجد میں داخل ہو جاؤ گے، مسجد میں داخل ہونے کا بہانہ ہے۔ بخاری کی حدیث کہتی ہے تواجہہ الرحمہ، رحمت الہی اسے اپنے گھیرے میں لے لے گی، رحمت الہی اسے اپنے گھیرے میں لے لے گی، اور رحمت الہی کے گھیرے میں ہوگا۔ بلا تشبیہ و تمثیل بولتا ہوں، ایک شخص، دو بچے دروازے سے داخل ہوئے، میں بتاتا ہوں آپ کو کہ رحمت الہی کے گھیرے میں رہ کر کے نماز پڑھنا اور رحمت الہی کے گھیرے سے نکل کے نماز پڑھنا۔ دو بچے تیزی سے داخل ہوئے اندر، دونوں کی ماں سامنے بیٹھی تھی، دونوں نے اپنی باہوں کو پھیلا دیا، ایک بچہ گیا جا کر کے اپنی ماں کے برابر میں بیٹھ گیا بغل میں، دوسرا بچہ گیا، ماں نے اسے اپنے سینے سے چمٹا لیا، وہ اپنے ماں کے سینے سے لگ گیا۔ تو بتائیے کون سی ماں کی شفقت زیادہ ہے؟ کون سا بچہ شفقت و مہربانی میں زیادہ ہے؟ جو ماں کی آغوش میں آ گیا۔ بلا تشبیہ و تمثیل جو رحمت الہی کے گھیرے میں آ گیا اس پر رحمت بہت ہے، تو رحمت الہی کے گھیرے میں ہیں ہم مسجد میں داخل ہو گئے۔ صحیح مسلم کی حدیث بتاتی ہے، اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ قوم جو مسجد میں جمع ہونے کے بعد قرآن کا مدارسہ کرے، مدارسہ قرآن سیکھے سکھائے، پڑھے پڑھائے، سمجھے سمجھائے، سب مدارسہ میں آ جائے گا، قرآن کا دور کرے، سنے سنائے، سمجھے سمجھائے، سیکھے سکھائے، اس نیت سے مسجد میں داخل ہو۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے، ان پر وقار نازل ہوتا ہے، وہاں فرشتے آتے ہیں، اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، آسمان تک چھا جاتے ہیں، انہیں رحمت الہی اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے، وہ رحمت الہی کے گھیرے میں ہوتے ہیں۔ میں پھر بولوں گا آپ کو کہ مسجد میں داخل ہونا اتنا معمولی بات مت سمجھنا، کیونکہ آپ آج تک مسجد میں داخل ہوئے ہو، لیکن مسجد میں داخل ہوتے وقت کبھی آپ کے چہرے کا رنگ متغیر نہیں ہوا، کبھی آپ کے چہرے کا رنگ پھیکا نہیں پڑا، مگر قربان جائیے
اہل بیت اطہار میں حضرت سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ جب وضو کرنے کے لیے بیٹھتے تو ان کا خادم کہتا ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں امام زین العابدین حضرت سجاد رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو شہزادے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ، سید الشہداء امام علی مقام کے، ان کی حالت یہ ہوتی کہ جب وہ بارگاہ الہی میں کھڑے ہونے کی تیاری کرتے ہوتے، یعنی نماز کے لیے وضو کرتے ہوتے، تو ان کا خادم کہتا ہے کہ میں دیکھتا ان کے چہرے کو کہ جب وہ وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو وضو کرنے سے پہلے ان کا چہرہ بڑا حشاش ہوتا ہے، بڑا بشاش ہوتا ہے، بڑا کھلا ہوا ہوتا ہے، مگر جب وہ وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، پیلا پڑ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے خوف کے آثار ہوں۔ تو خادم نے پوچھ لیا کہ حضور یہ کیا بات ہے، اے امام زین العابدین، اے حضرت سجاد، یہ کیا معاملہ ہے کہ جب آپ وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کا چہرہ پھیکا کیوں پڑ جاتا ہے، چہرے کا رنگ بدل کیوں جاتا ہے، یہ پیلا کیوں پڑ جاتا ہے؟ تو ایک جواب ارشاد فرمایا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ارضاہ عنہ نے، ارشاد فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں؟ میں جس کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں، اگر وہ غفار و ستار ہے تو وہ قہار و جبار بھی ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کون سا معاملہ فرمائے گا، غفاری و ستاری کا یا قہاری اور جباری کا۔ بس یہ سوچ کر کے میرے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، غم اور خوف کے آثار میرے چہرے پر ظاہر ہو جاتے ہیں، کیونکہ جس کی بارگاہ میں داخل ہونے والا ہوں، جس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے والا ہوں، جس کے حضور میں حاضر ہونے والا ہوں، وہ میرے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا۔ پارہ نمبر 30 سورہ والنازعات رکو نمبر 2، اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اور جو قیامت کے دن رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کرے، اور خدا کی قسم جس کے دل میں یہ خوف ہوگا کہ قیامت کے دن رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، قیامت کے دن رب کے حضور حاضر ہونا ہے، وہ ضرور اپنے نفس کو لگام دے کر کے رکھے گا، ہرگز نفسانی خواہشات میں کبھی مبتلا نہیں ہوگا، کبھی بھی گناہوں میں مبتلا نہیں ہوگا، کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ جس کو اس بات پر یقین ہے اور جس کا اس بات پر ایمان ہے، کامل یقین ہے، وہ کبھی بھی بے خوف نہیں ہوگا۔ اور قرآن فرماتا ہے جو قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کرے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور صرف خوف کافی نہیں ہے، جس مومن سے پوچھو، جس مسلمان سے پوچھو کیا تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہے، تو کہے گا ہاں میرے دل میں تو بہت خوف ہے اللہ کا، میں تو بہت ڈرتا ہوں اللہ سے، میں تو بہت خوف کھاتا ہوں، مجھے اس کی جہنم کا خوف ہے، مجھے اس کے عذاب کا خوف ہے، مجھے فتنے اور آزمائش پہ پڑ جانے کا خوف ہے۔ مگر خوف پر کوئی دلیل تو نظر نہیں آتی، کیونکہ خوف پر دلیل یہ ہے جو بندہ اللہ کا خوف رکھتا ہے اس کی سب سے بڑی دلیل قرآن نے ذکر کی ہے۔ صرف خوف کی بات نہیں کی ہے قرآن نے صرف یہ نہیں کہا ہے کہ خوف کرو، بلکہ قرآن نے یہ کہا ہے جو خوف کرے اور خوف کے ساتھ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو لگام دے کر کے رکھے، کوئی گناہ نہ کرے، نفسانی خواہشات میں مبتلا نہ ہو، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جو اللہ کا خوف رکھے اور اپنے نفس کو لگام دے کر کے رکھے، اسی کا ٹھکانہ جنت ہے، بے شک اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ مگر کتنا قرآن سنتے ہیں ہم، کتنی حدیثیں سنتے ہیں ہم، کتنا ایمانیات پر سنتے ہیں ہم، کتنا اسلامیات پر سنتے ہیں ہم، کتنی تقریریں سنتے ہیں ہم، کتنے واعظ و نصیحت سنتے ہیں ہم، کتنے مختلف علماء کے سامنے بیٹھ چکے ہیں آج تک ہم، مگر کیا ہم نے آج تک اپنے نفس کو لگام دینے کی کوشش کی؟ نہیں کی۔ جب دو چیزیں ٹکراتی ہیں، ایک شریعت ایک طبیعت، دو چیزیں ہیں آپ کے سامنے، ایک شریعت ایک طبیعت۔ شریعت کہتی ہے خواہ بہت رات ہو چکی ہے، خواہ پوری رات کے جگے ہوئے ہو، آنکھوں میں نیند بھری ہوئی ہے، اونگ آ رہی ہے، جسم نڈھال ہے تھکاوٹ سے، پورا دن کام کیا ہے، بہت محنت کی ہے، پتھر توڑے ہیں، وضو کر کے تازہ دم ہو جاؤ اور نماز پڑھ کے اور پھر آرام کر لینا۔
وضو کر کے تازہ دم ہو جاؤ، نماز پڑھ لینا، اس کے بعد آرام کر لینا۔ شریعت کہتی ہے پورے رات تو جاگ چکے ہو، اب فجر میں آدھا گھنٹہ باقی ہے، بستر پر جانا نہیں، نیند آ جائے گی، تھوڑا سا اور انتظار کر لو، نماز پڑھ کے فوراً سو جانا، آرام کر لینا۔ طبیعت کہتی ہے پورے دن کے جاگے ہوئے ہو، صحت کا مسئلہ ہے، اگلے دن ڈیوٹی کا مسئلہ ہے، صبح کام پہ جانا ہے، اب آرام نہیں کرو گے تو صحت خراب ہو جائے گی، اب آرام نہیں کرو گے تو اعضا قوہ جواب دے جائیں گے، اب آرام نہیں کرو گے تو کل کام کیسے کرو گے؟ لہذا سو لو، اٹھ کے نماز پڑھ لینا، بعد میں پڑھ لینا، لیٹ پڑھ لینا، تھوڑا سا آرام کر لو۔ طبیعت ہر طرح سے آمادہ کرتی ہے اس بات پر کہ پہلے آرام بعد میں عبادت۔ شریعت ہر طرح سے اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ پہلے عبادت پھر آرام۔ اب جب شریعت اور طبیعت دونوں چیزیں آمنے سامنے آ جاتی ہیں تو جو قیامت کے دن اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، وہ شریعت کو تھام لیتے ہیں، طبیعت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جن کے دل میں واقعی خوف نہیں ہے وہ طبیعت کا دامن تھام لیتے ہیں اور شریعت کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں اور آپ کو دیکھنا ہے۔ اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے، بہت بڑی وجہ ہے، یعنی شریعت اور طبیعت جب دو چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں، اور یہی ہم میں اور صحابہ اور اہل بیت اطہار میں فرق ہے، انہوں نے طبیعت کے مقابلے میں ہمیشہ شریعت کو ترجیح دی۔ انہوں نے ہمیشہ نہ اپنا دکھ دیکھا، نہ اپنا آرام دیکھا، نہ مصیبت دیکھی، نہ تکلیف دیکھی، نہ اپنی، نہ فیملی کی، نہ بچوں کی، نہ بیوی کی، نہ ماں باپ کی، کسی کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ جب جب شریعت نے پکارا وہ کھڑے ہو گئے، جہاں شریعت نے پکارا وہاں چلے گئے، کسی لمحہ توقف نہیں کیا، کسی وقت اپنے آرام کی فکر نہیں کی۔ 2 رات 4 رات جاگنا پڑا تو جاگے، مہینوں جاگنا پڑا تو جاگے، پیٹ سے پتھر باندھنا پڑا تو پتھر باندھے، بھوکا پیاسا رہنا پڑا تو رہے، گرم ریت پر لٹایا گیا تو لیٹے، گرم ریت پر لٹا کر کے گرم پتھر سینے پر رکھا گیا تو رکھا، دیوانوں کی طرح گلے میں رسی ڈال کے اگر مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا تو گھسٹتے رہے، اگر نیزے اتار دیے گئے تو اتروا لیے، گردنیں قلم کر دی گئی، قلم کروا لی۔ جس مصیبت اور جس آزمائش کے دور سے گزارا گیا ہر دور سے گزر گئے، مگر کبھی بھی اپنی طبیعت کو شریعت کے مقابل آنے ہی نہیں دیا۔ مکے کی 13 سالہ تاریخ موجود ہے، مکے کی 13 سالہ تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھ سکتے ہو، مدینے کی 10 سالہ تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھ سکتے ہو، خلفائے راشدین اور خلافت کا 30 سال کا زمانہ اٹھا کر کے آپ دیکھ سکتے ہو۔ یہ پورا زمانہ وہ ہے، 30 سال وہ، 23 سال وہ، 53 سال کا پورا زمانہ ہے۔ 23 سال زمانہ رسالت اور 30 سال زمانہ خلافت، یہ پورے 53 سال آپ اٹھا کر کے دیکھ لو، خدا کی قسم درخشندہ ستارے ملیں گے آپ کو آسمان پر لہلاتے ہوئے۔ اب دیکھ سکتے ہو اسے، اب بہت توجہ سے دیکھ سکتے ہو۔ آخر کیوں وہ ایسا کیسے کر لیتے تھے؟ دن بھر بھوکے رہتے تھے، ان کے پاس کپڑا ایک جوڑ، دوسرا کپڑا نہیں پہننے کے لیے، شوہر نے اگر چادر لپیٹ لی تو بیوی بغیر چادر کے بیٹھی ہوئی انتظار کر رہی ہے کہ یہ چادر دیں گے تو میں نماز پڑھوں گی۔ بیوی کے پاس چادر ہے تو شوہر انتظار کر رہا ہے، ایک کپڑا یہاں سے باندھ دیا یہاں تک گھٹنے تک تو دوسرا کپڑا نہیں، تن ڈھکنے کے لیے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، ایسے ہی بیٹھے ہوئے بھوکے پیاسے، ایسے ہی بھوکے پیاسے بیٹھے ہوئے۔ کیا وہ واقعہ آپ کو یاد نہیں کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بھوک لگی تھی، بہت پیاس لگی تھی، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بہت تگڑی بہت شدت کی بھوک تھی، اچانک سے اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دودھ کا پیالہ آ گیا۔ ابو ہریرہ نے سوچا چلو کام بن گیا، دودھ کا پیالہ آ گیا، یہ دودھ اللہ کے رسول مجھے دے دیں گے، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے کہہ رکھا ہے یا رسول اللہ بہت بھوک لگی ہے، اب یہ دودھ کا پیالہ آ گیا تو رسول اللہ مجھے دے دیں گے اور میں پی لوں گا تو کچھ آنتوں کو آرام مل جائے گا، کچھ پیٹ کو آرام مل جائے گا اور کچھ عبادت میں اور لذت آئے گی۔ اور جیسے ہی وہ دودھ کا پیالہ آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، وہ صفہ کے 70 صحابہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ یہ دودھ کا پیالہ لے کے ذرا ان کو پلاؤ تو۔ ابو ہریرہ سوچ رہے ہیں ایک پیالہ دودھ میں یہ 70 لوگ کیسے پلاؤں گا، میرے لیے کافی نہیں ہے ایک پیالہ، بھوک اتنی لگی ہے، ان کو پلاؤں گا تو بچے گا کیا؟ حکم رسول تھا، شریعت کو دیکھا طبیعت کو نہیں دیکھا، شریعت کو دیکھا طبیعت کو،
ایک بار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ یہ تو میرے لیے بھی کافی نہیں ہے، 70 کو کہاں سے پلا دوں گا اس کو؟ حکم رسول تھا، پلانا شروع کر دیا. صحابہ کو پلاتے گئے، پیالے میں جھانکتے گئے. ختم تو نہیں ہوا ہے، مگر ابو ہریرہ دیکھتے ہیں کہ جس کو پلا کر کے آگے گزرتے دودھ اتنا کا اتنا باقی. 1 سے لے کر کے 70 تک پلا دیا، مگر پیالے میں دودھ ختم نہیں ہوا. اور اس کے بعد جب 70 کو پلا کر کے سیراب ہو گئے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ تم پیو. ابو ہریرہ نے پیا، پی کر کے رک گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. ابو ہریرہ نے اور پیا. اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. ابو ہریرہ نے اور پیا، یہاں تک کہ ابو ہریرہ کو کہنا پڑا یا رسول اللہ بس اب کوئی گنجائش نہیں ہے، اب کوئی گنجائش نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کو کیا کہا ہے؟ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا؟ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر؟ کیسا تھا وہ تو صحابی بتائیں گے. مگر حالت کیا تھی ان کی؟ حالت کیا تھی ان کی؟ پارہ نمبر 9 سورہ انفال کا رکوع نمبر 3 اٹھا کر کے دیکھو آپ. اللہ نے فرمایا کہ انہیں باہر نکلتے ہوئے اپنی جانوں کا خوف ہوتا تھا کہ باہر نکلے گے تو کوئی اچک نہ لے جائے، کوئی ان کو جان نہ لے لے، ان کی جان نہ چلی جائے. یہ حالت تھی ان کی. شیعہ ابی طالب کے 3 سال دیکھو آپ، کس طریقے سے وہاں پر 3 سال قید رکھا گیا، کس طریقے سے وہاں پر رکھا گیا. آپ اٹھا کر کے دیکھو. ایک داستان نہیں ہے اسلام کی، داستانیں ہیں اسلام کی. روز اول سے داستان شروع ہوتی ہے ظلم کی، زیادتی کی. اہل ایمان، اہل اسلام پر ہمیشہ ظلم ہوا، ہمیشہ ان پر زیادتی ہوئی، ہمیشہ ظالموں نے ان کا راستہ جو ہے وہ تنگ کیا، ہمیشہ ظالموں نے ان پر زمین تنگ کرنے کی کوشش کی. مگر وہ استقامت کا پیکر بنے رہے، وہ استقامت کا پہاڑ بنے رہے، وہ جبل استقامت و کرامت بنے رہے، اور وہ ہمیشہ ڈٹے رہے. اور ان کے سامنے ہر طاقت پاش پاش ہو گئی، کیونکہ ان کا ایمان ایسا تھا، ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا. صحابہ کا ایمان، اہل بیت اطہار کا ایمان اتنا مضبوط تھا، اور ایسا ایمان تھا کہ جس کی مثال قرآن نے دی ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر ایسا ایمان لے آئیں جیسا صحابہ کا ایمان ہے تو یہ ہدایت پا جائیں گے. اولئک هم المؤمنون حقا. اللہ نے فرمایا حقیقت میں مومن تو نبی کے صحابہ ہیں. حقیقی ایمان تو صحابہ کے پاس ہے. کیا ہمارے پاس حقیقی ایمان نہیں ہے؟ ہمارے پاس ایمان ہے، مگر جو روح ایمان ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. وہ روح کمزور پڑ چکی ہے، وہ روح بہت کمزور ہو چکی ہے. اور میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو، ابھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اگر ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہوتا، اگر ہمیں اللہ کے احکام، رسول اللہ کے احکام، اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ کرنے کو کہا اور اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ کرنے سے منع کیا، اور اللہ کے رسول نے جو کچھ فرمایا اور اللہ نے جو کچھ فرمایا کہ یہ کرو گے تو جنت اور یہ کرو گے تو جہنم، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے. صحابہ کو بتا دیا، صحابہ نے وہی کیا جو اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کو کہا. اہل بیت نے وہی کیا جو اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کو کہا، اور وہ کبھی نہیں کیا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا، کیونکہ ان کا ایمان بہت مضبوط تھا. ہمیں کتنا مضبوط ایمان چاہیے؟ ہمیں اتنا مضبوط ایمان چاہیے کہ جتنا مضبوط یقین آپ کو سلفاس پر ہے. سلفاس جانتے ہیں؟ پوائزن، زہر، سلفاس کہتے ہیں اسے. سلفاس ایک قسم کا زہر ہے. ابھی آپ کو واضح ہو جائے گا. ایک شخص بھوکا ہے، ایک شخص پیاسا ہے. بھوک اور پیاس کی شدت سے اس کی جان جانے والی ہے. ان قریب اگر اسے کھانے یا پینے کے لیے کچھ نہیں ملا تو وہ مر جائے گا. وہ اتنے وقت سے، اتنے زمانے سے اتنی شدت کی بھوک اور پیاس محسوس کر رہا ہے کہ اگر اب اسے کچھ کھانے کو نہیں ملا تو وہ مر جائے گا. اس شدت کی بھوک اور پیاس کی حالت میں اس شخص کے پاس اچانک سے گھی لگی ہوئی روٹی
اور بہترین شوربہ بکرے کا یا کسی بھی چیز کا اس کے سامنے لا کر کے رکھ دیا جاتا ہے. اب یہ بتائیے مجھے کہ جس شخص کو اتنی بھوک لگی ہو کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کی جان جانے والی ہو، تو اس کھانے کو دیکھ کر کے اس کی حالت کیا ہوگی؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر سڑا ہوا کھانا رکھ دیا جاتا تو بھی وہ کھا لیتا، کیونکہ اس کی جان جانے والی ہے بھوک کی وجہ سے. پتے بھی ڈال دیے جاتے تو کھا لیتا وہ، مگر ابھی تو مرغن غذائیں اس کے سامنے رکھ دی گئی ہیں اتنی بھوک اور پیاس اور شدت کے عالم میں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی تڑپ کیا ہوگی کھانے کے لیے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی بھوک اور پیاس کا عالم کیا ہوگا، اور کھانے کی طرف وہ کیسے لپکے گا، کیسے بڑھے گا اور کیسے کھانا کھانے کی کوشش کرے گا. اگر اس وقت اس کو کوئی روکنے کی کوشش کرے تو لڑ جائے گا، حتیٰ کہ اس کی جان لینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. اپنی جان بچانے کے چکر میں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے. ایسی حالت میں جب وہ بھوکا اور پیاسا شخص کھانے کی طرف بڑھے اور ایک دم سے لپکے اور نوالا توڑے، شوربے میں بھگوئے، اور وہ شوربے میں بھگونے کے بعد اپنے منہ کی طرف لے کر کے جائے، قریب تھا کہ وہ شخص نوالا اپنے منہ میں رکھتا کہ اچانک سے آواز آئی، خبردار، نوالا منہ میں مت رکھنا، زہر ملا ہوا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جیسے ہی یہ آواز اس کے کان میں پڑے گی کہ خبردار، نوالا منہ میں مت رکھنا، اس میں سلفاس ملا ہوا ہے، اس میں زہر ملا ہوا ہے، اس میں پوائزن ہے، اب اس کو منہ میں مت رکھنا، آپ مجھے یقین سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کیا وہ شخص نوالا کھائے گا یا ایسے ہی بھوکا مرنا پسند کرے گا؟ یقیناً وہ زہر کھا کے مرنا پسند نہیں کرے گا. وہ بھوکا تو مر جائے گا مگر زہر کھا کے مرنا پسند نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اسے اس بات کا پورا یقین ہے کہ جیسے ہی وہ سلفاس اور زہر آلود گوشت اور نوالا روٹی کا ٹکڑا کھائے گا وہ فوراً مر جائے گا، اس کی موت واقع ہو جائے گی. تو سلفاس پر اسے اتنا کامل یقین ہے، اتنا کامل یقین ہے، اتنا کامل یقین ہے کہ سورج سے زیادہ روشن اسے یقین ہے کہ زہر کھاتے ہی اس کی موت ہو جائے گی. تو اسے کامل یقین ہونے کی وجہ سے وہ کبھی زہر آلود نوالا نہیں کھائے گا، سلفاس پڑا ہوا نوالا کبھی نہیں کھائے گا. وہ ایسے ہی مرنا پسند کرے گا مگر زہر کھا کے مرنا پسند نہیں کرے گا، کیونکہ اسے یقین ہے کہ زہر کھاتے ہی اس کی جان چلی جائے گی. زہر نہیں کھائے گا، کسی طریقے سے بچ تو سکتی ہے مگر زہر کھا کے ہرگز نہیں بچے گی. زہر کھا کے تو یقیناً مرنا ہی مرنا ہے اسے. لیکن ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے کھانا لا کر کے رکھا گیا، اس کے سامنے دولت لا کر کے رکھی گئی، اس کے سامنے پیسہ لا کر کے رکھا گیا، اور وہ اس پیسے کو، اس دولت کو لینے کے لیے ہاتھ بڑھانے ہی والا تھا کہ اچانک سے کسی عالم نے کہا یا کسی شخص نے کہا، خبردار، اس پیسے کو ہاتھ مت لگانا، اس دولت کو ہاتھ مت لگانا، یہ حرام سے کمائی ہوئی دولت ہے. اب مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بتاؤ، کیا وہ شخص ایسے ہی اس دولت سے ہاتھ کھینچ لے گا جیسے اس نے زہر سے ہاتھ کھینچ لیا تھا؟ نہیں. پہلے دولت سمیٹے گا، بعد میں پوچھے گا جی کیا کہہ رہے تھے آپ، کیونکہ اسے اس بات پر تو یقین ہے کہ سلفاس کھاتی ہی اس کی جان چلی جائے گی، مگر جتنا یقین اسے اس بات پر ہے اتنا یقین اسے اس بات پر نہیں ہے کہ اللہ نے جو حرام کیا ہے اسے کھانے سے بھی آدمی جہنم میں چلا جائے گا. اگر اسے اتنا ہی یقین اللہ کے حرام کردہ چیزوں پر ہوتا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جن باتوں سے منع کیا ہے اگر وہ کام کیا جائے تو انسان کی روح مر جائے گی، اس کے ایمان کی موت ہو جائے گی اور بالآخر اسے جہنم میں جانا پڑے گا. اگر اسے اتنا یقین ہوتا جتنا سلفاس پر یقین ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ان احکام پر، تو خدا کی قسم وہ ایسے ہی حرام سے پیچھے ہٹ جاتا، ایسے ہی وہ گناہوں سے پیچھے ہٹ جاتا، چاہے گناہ دامن پھیلائے ہوئے اس کے سامنے ہوتے، چاہے کوئی ننگی عورت لڑکی ہی اس کے سامنے کیوں نہ پڑی ہوتی اور گناہ کے سارے دروازے کیوں نہ کھلے ہوتے، مگر خدا کی قسم وہ ایسے ہی پیچھے ہٹ جاتا جتنا یقین اسے سلفاس پر تھا کہ کھاتے ہی جان چلی جائے گی. مگر وہ پیچھے نہیں ہٹا، وہ پیچھے نہیں ہٹا. جس دن آپ کا ایمان اتنا ہو جائے کہ جتنا یقین آپ کو سلفاس پر ہے کہ اس سے جان چلی جائے گی، اس دن سمجھ لینا آپ کا ایمان کامل ہو گیا. کون ہے؟ کون ہے ایسا؟ کوئی ہے؟ ہاں، صحابہ اور اہل بیت.
صحابہ اہل بیت نے زہر کھانا تو پسند کر لیا مگر خدا کی قسم باطل سے سمجھوتا کرنا پسند نہیں کیا، ہرگز نہیں، ہرگز باطل سے سمجھوتا نہیں کیا، ہرگز باطل سے سمجھوتا نہیں کیا۔ وہ صحبت میں کس کی بیٹھے تھے؟ انہیں صحبت کس کی ملی تھی؟ صحبت کس کی ملی تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جان ایمان ہیں، جو جان ایمان ہیں، جان ایمان کی صحبت انہیں ملی تھی، اس لیے ان کا ایمان اچھا تھا، انہیں اس کامل درجے کا یقین تھا۔ خدا کی قسم رات کے اندھیرے میں سناٹے میں بھی اگر ان سے کوئی گناہ ہو گیا تو صبح بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے اور آ کر کے عرض کر دیا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ کسی کے پاس جا کر کے اپنے گناہ کا اعتراف کرنا تو بہت دور کی بات، ہم تو خدا کی بارگاہ میں بھی اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ خدا کی قسم آپ کم سے کم ہم اپنے حلیے کو تو دیکھیں، اپنے حال کو تو دیکھیں۔ مجھ سمیت آپ سمیت کون ہے کہ جو رات کو روزانہ مصلی بچھاتا ہو، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہو اور اعتراف کرتا ہو، اے پروردگار عالم تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر پایا ہوں میں، جو تو نے مجھ پر نعمتوں کی فراوانی کی ہے میں ان کا شکر نہیں کر پایا ہوں۔ کس نے اعتراف کیا ہے؟ کون ہے جس نے رات کو عشاء کی نماز مسجد میں پڑھی ہو اور تہجد کے وقت اپنے گھر میں مصلی بچھا دیا ہو اور تنہائی میں اپنے رب سے ملاقات کی ہو اور اپنے رب سے ملاقات کر کے مناجات کی ہو، سرگوشی کی ہو اور کہا ہو الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو۔ کوئی نہیں ہے، آپ نہیں دیکھو کہ کسی نے مناجات کی ہو، کسی نے نہیں کی ہے۔ کسی نے اپنی دنیا کی بھلائی مانگی رات کو مصلی بچھا کر کے، کس نے اپنی آخرت کی بھلائی مانگی رات کو مصلی بچھا کر کے؟ وہ تو میدان کربلا میں جب صبح کو جنگ سر پر تھی اور صبح کو شہادت کا موقع تھا تب بھی رات بھر مصلی بچھا کر کے اللہ سے مناجات کرتے رہے، وہ تو رات بھر اللہ سے مانگتے رہے، وہ تو رات بھر توبہ استغفار کرتے رہے۔ اللہ نے تو ان کی حفاظت کی تھی۔ اہل بیت معصوم نہیں تھے مگر محفوظ ضرور تھے۔ معصوم تو صرف نبی ہیں، معصوم صرف نبی ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے الانبیاء کلهم معصومون عن الخطأ عن الصغیرة والکبیرة من قبل النبوة وبعدها۔ تمام انبیاء ہر چھوٹے اور بڑے گناہ سے عمدن قصدن سہون محفوظ ہے، اللہ نے ان کی حفاظت کی، اعلان نبوت سے پہلے بھی اعلان نبوت کے بعد بھی۔ معصوم صرف نبی ہیں، غیر نبی معصوم نہیں ہوتا، ہاں محفوظ ہوتا ہے، اللہ اس کی حفاظت پڑتا ہے گناہوں سے۔ صحابہ محفوظ ہیں، اہل بیت محفوظ ہیں، اولیاء کاملین محفوظ ہیں، مؤمنین صالحین محفوظ ہیں، اور آپ بھی محفوظ ہو سکتے ہیں اگر آپ ویسا ہی ایمان رکھیں تو اللہ آپ کی بھی حفاظت فرمائے گا، اللہ آپ کی بھی حفاظت فرمائے گا، اللہ آپ کو بھی موقع عطا فرمائے گا، مگر آپ کا ایمان ویسا ہو تو۔ جب تک ایمان ویسا نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا، نہ بالکل نہیں، ہرگز نہیں، ایمان ویسا ہونا چاہیے۔ آپ آج مسجد میں آئے ہوں گے، فجر عصر ظہر مغرب عشاء 5 نمازیں گزر گئی، آپ مسجد میں آتے ہوں گے، روزانہ آتے ہوں گے۔ جب آپ مسجد میں آتے ہیں، آج بھی مسجد میں آپ داخل ہوئے، کیا آپ میں سے کسی کو یاد ہے کہ کس نے کون سا قدم مسجد میں رکھا تھا؟ داہنا یا بایاں؟ سیدھا قدم رکھا تھا یا الٹا قدم رکھا تھا؟ کس کو دھیان ہے؟ اور کس نے دھیان کر کے رکھا تھا اور کس نے عادتاً رکھ دیا تھا؟ ایک ہے عادتاً رکھ دینا، عادت پڑ گئی ہے سیدھا قدم رکھنے کی، وہ الگ چیز ہے۔ ایک ہے روزانہ دھیان کر کے قدم رکھنا کہ مسجد آ گئی اب داہنا قدم رکھنا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ایک کام ہے جو آپ عادتاً کرتے ہو اور ایک کام وہ ہے جو آپ عمدن قصدن کرتے ہو، ارادہ کر کے۔ عادت بنا لینا الگ چیز ہے، نمازوں کو عادت نہیں عبادت بناؤ، مسجد میں آنے کو عادت نہیں عبادت بناؤ، 5 وقتہ اپنی عادت مت بناؤ کہ عادت ہے جانا ہی ہے، عبادت کی نیت سے آؤ۔
عادت بنا لو گے تو عادتاً تو بہت سارے کام کرتے رہتے ہو اور اس میں عبادت کی نیت نہیں ہوتی. عبادت کی نیت سے آؤ, عبادت کی نیت سے قدم رکھو. آپ نے جب پہلا قدم رکھا تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو یاد ہو کہ کون سا قدم رکھا. مجھے الحمدللہ یاد ہے کہ کون سا قدم رکھا, داہنا قدم رکھا. اور اگر آپ نے بایاں قدم رکھ بھی دیا ہے تو واپس کر لو نا. اور واپس آپ جب کرو گے جب کہ آپ کو معلوم ہو, صرف عادتاً داخل نہیں ہو رہے ہو آپ, تو تبھی آپ کو شعور ہوگا, آپ کو احساس ہوگا کہ آپ نے دانا قدم رکھا ہے یا بایاں قدم. اور جیسے ہی بایاں بڑھے گا آپ فوراً پیچھے کھینچ لو گے اور داہنا قدم اندر رکھ دو گے. اور جیسے ہی داہنا قدم رکھ کر کے آپ مسجد میں داخل ہوگے تو سنت پہ بھی عمل ہو جائے گا, حکم پر بھی عمل ہو جائے گا, برکت بھی مل جائے گی اور آپ مسجد میں بھی آ جاؤ گے. اور جیسے ہی آپ مسجد میں آ جاؤ تو آپ اذان سن کے آئے ہو یا بغیر سنے آئے ہو؟ آپ اذان سن کے آئے ہو یا بغیر سنے آئے ہو؟ آپ جانتے ہو کیوں ہم نمازوں کی طرف نہیں جا رہے ہیں؟ کیونکہ اب ہم نے مسجد جو جانا شروع کیا ہے وہ اپنی گھڑی سے جانا شروع کیا ہے, اذان سن کے نہیں. 99% لوگ وہ ہیں جو اپنی گھڑی سے مسجد جاتے ہیں, اذان سن کے نہیں جاتے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے اذان کب ہو گئی. وہ اپنی دکان پہ, اپنے مکان پہ, اپنے بیوی بچوں میں, اپنے کاروبار میں, اپنے دوستوں میں, اپنی سسرال میں, اپنے رشتہ داروں میں, باہر گلی میں, ایک چوراہے پر, کسی جگہ اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں. انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اذان کب ہو گئی. تو ٹائم نہیں, ارے 5 منٹ رہ گئے جماعت میں, جلدی چلو. انہیں نہیں پتا اذان کب ہو گئی. انہیں اگر یہ پتا ہوتا کہ اذان ہو رہی ہے تو باقاعدہ اپنی گفتگو بیٹھ چھوڑ کر کے اللہ کے کلمات سنتے, اذان کے کلمات سنتے. اور اس وقت دل میں ایک خیال آتا کہ اللہ کی طرف سے ہمیں بلایا جا رہا ہے تو فوراً اپنے دوست سے کہتے, پیارے بھائی اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے, ندا ہو گئی, آواز دی جا رہی ہے, چلو لبیک کہتے ہیں, چلو مسجد چلتے ہیں, بات تو بعد میں بھی کر لیں گے. کاش یہ پیار ہمارے اندر ہوتا, کاش یہ ادب ہمارے اندر ہوتا اذانوں کا, کاش یہ شعور ہمارے اندر ہوتا. کاش ہم اذانیں سننے کے بعد کہتے, میرے پیارے بھائی, ٹھڈی میں ہاتھ ڈالتے, چہرے پہ ہاتھ پھیرتے, گلے لگاتے, اس کو راضی کرتے اور اس سے کہتے, میرے پیارے بھائی بات تو بعد میں بھی کر لیں گے, کاروبار تو بعد میں بھی کر لیں گے, یہ تو اور بھی وقت ملے گا, اس کے لیے تو بہت وقت ملے گا, نماز کے بعد تو 1.5 گھنٹہ ملے گا, 2 گھنٹے ملیں گے, کسی نماز کے بعد 4 گھنٹے ملیں گے, کسی نماز کے بعد 6 گھنٹے ملیں گے, کسی نماز کے بعد 8 گھنٹے 10 گھنٹے بھی مل سکتے ہیں, 12 گھنٹے بھی مل سکتے ہیں آرام سے بیٹھ کے بات کرنے کے لیے. لیکن ابھی تو اللہ کی طرف سے بلایا جا رہا ہے نا, ابھی تو اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے نا, تو اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے, اللہ کی طرف سے بلایا جا رہا ہے. یہ کہا جا رہا ہے اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے, سنو, اللہ سب سے بڑا ہے. سب چھوڑو, کوئی چیز نہیں ہے, سب چھوڑو, ادھر آ جاؤ. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ کو بلایا جا رہا ہے, آپ کو آواز دی جا رہی ہے, آپ سے کہا جا رہا ہے کہ مسجد میں آ جاؤ. اذان رکھی اس لیے گئی ہے تاکہ آپ کے کان میں اذان کے کلمات پڑھیں تو آپ دوڑتے ہوئے چلے جاؤ. 5 وقتہ نماز میں اللہ جانتا ہے کہ اذان سن کے نہیں دوڑ پاؤ گے. ممکن ہے کہ اذان کے کلمات سن کے نہ دوڑو, لیکن جمعے کی نماز کے لیے 8 دن میں ایک بار تو اللہ نے واجب کر دی آپ کے اوپر, اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. جب اذان دے دی جائے جمعے کی تو پھر دوڑ کر کے آ جاؤ. دوڑ کر آنے کا مطلب ہے سب کچھ چھوڑو, فوراً آ جاؤ. اگر جمعے کے لیے نہیں کہا جاتا نا آپ سے, اور جمعے کی نماز کے لیے بھی ویسے ہی اذان رکھی جاتی, اور اسپیشلی اذان کے بارے میں قرآن میں نہیں کہا گیا ہوتا, تو خدا کی قسم اتنے غفلت کے شکار ہیں ہم کہ خطبے ہو جاتے مگر ہم جمعے کے لیے نہیں پہنچتے, جماعت کے ٹائم پہ پہنچتے. اسپیشلی اذان کے بارے میں کہا گیا, نماز کے بارے میں نہیں. اسپیشلی اذان کے بارے میں کہا گیا کہ اذان ہو چکی ہے, چلو کاروبار چھوڑو. یہی کام اگر ہم نے 5 وقتہ نماز کے لیے رکھا ہوتا, 5 وقتہ اذان کے لیے رکھا ہوتا کہ جیسے ہی کان میں اذان پڑی تو ہم آ جاتے. ایک زمانہ تھا جب سعودی عربیہ کے اندر اذان کے بعد دکان کھولنا جرم تھا, اذان کے بعد کاروبار کرنا جرم تھا. ایک زمانہ تھا, مگر اب سلمان ملک نے اسے ختم کر دیا, ختم کر دیا اس نے وہ سسٹم. اب آپ اذان کے بعد بھی کاروبار کر سکتے ہیں, اذان کے بعد بھی دکان پہ بیٹھ سکتے ہیں, اذان کے بعد بھی دکان چلا سکتے ہیں, کاروبار چلا سکتے ہیں, لوگوں سے بات کر سکتے ہیں. پہلے کوئی روڈ پہ نہیں مل سکتا تھا, درے مارے جاتے تھے اس کے, کوڑے مارے جاتے تھے اس کے, دکان بند کر دی جاتی تھی, دکان سیز کر دی جاتی تھی.
وہ سسٹم ختم ہو گیا. اور جب وہ سسٹم ختم ہوا تو لوگوں نے جانا بھی ختم کر دیا, کیونکہ لوگ مجبوری میں جا رہے تھے, اللہ کی رضا کے لیے نہیں جا رہے تھے. بہت غفلت ہے ہمارے اندر. آپ مذاق مت سمجھیے اسے. نہ نہ نہ, اگر یہ مسجدیں اور یہ اہتمام نہ کیا گیا ہوتا, یہ لاؤڈ اسپیکر, یہ امام, یہ خطیب, یہ ممبر, یہ ایسی مسجدیں, یہ قالینیں, یہ پنکھے, یہ کولر, یہ اے سی, یہ سارے اہتمام نہ کیا گئے ہوتے, کسی کا دل مسجد میں لگنے والا نہیں تھا. اتنے متقی پرہیزگار نہیں ہم کہ جن کا دل یہاں پر لگ جاتا ہے. صحابہ اہل بیت کے زمانے میں کبھی مسجدوں کو بہت زیادہ اونچا نہیں بنایا گیا. صحابہ اہل بیت کے زمانے میں کبھی مسجدوں میں قالینیں اور یہ ساری چیزیں نہیں ڈالی گئیں. صحابہ اہل بیت کے زمانے میں یہ فانوس, یہ روشن دان, یہ جگمگاہٹ, یہ ساری چیزیں ان کے زمانے میں نہیں تھی. یہ اہتمام, یہ قالین, یہ چادر, یہ تکیے, یہ وضو کا اہتمام, یہ پانی, یہ ٹھنڈا, یہ گرم, یہ اے سی, یہ کولر, یہ پنکھے, کوئی اہتمام نہیں تھا. آپ کہو گے بہت ساری چیزیں نہیں تھی. نہیں, وہ سہولت ہو سکتی تھی. اس وقت کے زمانے کے اعتبار سے جو چیزیں پائی جاتی تھی, سہولت فراہم کی جا سکتی تھی, ساری چیزیں ہو سکتی تھی, مگر نہیں تھا. کیوں؟ ان کی طبیعت سادی تھی. محدثین نے لکھا ہے کہ صدر اول میں, عہد صحابہ میں, عہد اہل بیت اطہار میں مسجد سادی ہوتی تھی. انہیں رونقیں دیکھ کر کے مسجد کی یاد نہیں آتی تھی, بلکہ وہ تو رونق چاہتے ہی نہیں تھے تاکہ ان کے ایمان کی رونق نہ چلا جائے, اس رونق میں گم نہ ہو جائے. ان کی طبیعتیں بڑی سادہ تھی. وہ اپنے رب کے لیے حاضر ہوتے تھے مسجدوں میں. مگر جب زمانہ آیا کہ لوگوں نے اپنے گھر شاندار بنا لیے, عالی شان بنگلے بنا لیے, لوگوں نے اپنے ایسے محل بنا لیے, لوگوں نے اپنے گھروں میں قالین ڈال لی, لوگوں نے اپنے گھروں میں چادریں لے آئے, لوگوں نے اپنے گھروں میں مخمل, تکیے, فلا سارے عیش و عشرت کے سامان فراہم کر لیے. ایسی صورت میں علماء نے اجازت دے دی کہ مسجد کو بھی آراستہ کیا جائے, مسجد میں نقش و نگار کیا جائے, مسجد میں پنکھے لگائے جائیں, مسجد میں لائٹنگ کی جائے, مسجد کو پر رونق کیا جائے, مسجد میں سارے وہ سامان, سارا انتظام کیا جائے. اگر نہیں کیا جائے گا تو یہ لوگ مسجدوں کی طرف بھٹکیں گے نہیں. آج بھی اپنی آنکھوں سے دکھا سکتا ہوں میں آپ کو, جمعے کی نماز میں کبھی بھی جو صاحب کاٹن کے کپڑے پہن کے آ جاتے ہیں نا, کرتا پیجامہ, ساری نماز میں خالی وہ اس کی کریز ہی سنبھالتے رہتے ہیں. اور اگر انہیں جگہ آگے نہ ملے, پیچھے جگہ مل جائے اور وہاں لوگوں کے پاؤں کے وضو کے نشان ہوں, تو ان کی جان پہ بناتی ہے کہ یہاں نماز پڑھوں گا کیسے. ایک میں بھی خلوص نہ ہو نماز کے لیے, اگر یہ انتظامات نہ ہو تو. مگر صحابہ اہل بیت اطہار کا ایمان بہت اعلیٰ تھا, ان کے اندر خلوص بہت تھا, ان کے اندر الہیت بہت تھی, انہیں اس میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. اس لیے ان کے زمانے میں مسجد سادی رہی, مسجد کوئی عالی شان نہیں بنی, بنگلے نہیں بنے, ایسا کچھ ان کو نہیں چاہیے تھا. سادہ طبیعت تھی بالکل ایک دم. وہ ویسے ہی گزر بسر کرنے والے تھے, انہوں نے نبی کی صحبتیں پائی تھی, ان کے دل مسجدوں سے ویسے لگے ہوئے تھے. وہ ان کے دل قلوبہم معلقۃ بالمساجد, ان کے دل مسجدوں میں لگے ہوئے تھے. قلوبہم منتظرۃ للقاء الرحمن, ان کے دل رحمان سے ملاقات کے لیے منتظر تھے. ان کے دل رحمان سے ملاقات کے لیے منتظر تھے. ان کے دلوں میں ملاقات کی چاہت رہتی تھی. ان کے دل مسجدوں میں لگے رہتے تھے, ان کے دل عبادتوں میں لگے رہتے تھے. انہیں ضرورت نہیں تھی, ہمیں ضرورت ہے. کیونکہ اگر آج یہ ساری سہولتیں نہیں ہوں گی, آپ میں سے کوئی بھی مسجد میں نہیں آئے گا, سب چلے جائیں گے, سب بکھر جائیں گے. میں آپ سے گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اب آج دیکھ لیجئے, مسجد میں تو ابھی جگہ کافی باقی ہے, ابھی ادھر ادھر بھی جگہ کافی باقی ہے, لیکن لوگ نہیں آئے. اس لیے نہیں آئے ہیں کہ انہیں لگا کہ سہولت نہیں ہے آج سننے کی, بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی صحیح سے. حالانکہ وہ سن رہے تھے. بہت سارے بارش کی وجہ سے نہیں آئے, بہت سارے اور وجہ سے نہیں آئے. کسی پر الزام نہیں لگا سکتے, کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کر سکتے, مگر طبیعتیں ایسی ہو گئی ہیں, طبیعتیں اس کی متحمل نہیں ہیں. آپ مسجد میں آ گئے, مسجد میں آنے کے بعد آپ مسجد میں داخل ہو گئے, اور آپ جب مسجد میں آئے, آپ نے اذان سنی اور آپ مسجد میں آ گئے. ایک اذان آپ سنتے ہو, ایک اذان اور سنواتے ہیں ہم آپ کو. ایک مدینے کی ایسی اذان سنواتے ہیں کہ آپ کو یاد آئے گا کہ کیسی اذان ہے وہ. ایک اذان آپ بھی سنتے ہو, مگر آپ کا حال کچھ نہیں ہوتا. حضرت بلال, جنہیں مؤذن رسول کہا جاتا ہے, جنہیں مؤذن رسول کہا جاتا ہے,
امام قاضی عیاض مالکی علیہ رحمہ نے، امام قسطلانی نے اور دیگر ائمہ نے، امام ابن حجر عسقلانی نے، امام نبوی شافعی نے اور دیگر تمام ائمہ نے اس واقعے کی صحت کو بیان کیا ہے اور اس واقعے کو صحیح قرار دیا ہے، اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے، اس کی سند اچھی ہے، صحیح ہے، عمدہ ہے، کوئی غلط سند نہیں ہے اس کی۔ میں پہلے یہ بیان کر رہا ہوں تاکہ میرے بیان کرنے کے بعد کوئی یہ نہ کہتے کہ فیضان میاں ایسا واقعہ بیان کر کے چلے گئے، نہیں، ان اماموں پر بھروسہ کرنا جن کو دنیا حجت مانتی ہے، جن کا لوہا مانا جاتا ہے حدیث کی دنیا میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ صحیح ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ارضاہ عنہ، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، جب اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اللہ کے رسول دنیا سے بظاہر تشریف لے گئے، تو پھر صحابہ کا دل نہیں لگتا تھا مدینے میں، کیونکہ ان کی آنکھیں ڈھونڈتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، پیارے مصطفیٰ کا جو دیدار ہوتا تھا، آنکھیں ڈھونڈتی تھی اور ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اور بلال مؤذن رسول تھے، اور مؤذن رسول کی حالت یہ تھی کہ جب وہ ممبر پر کھڑے ہو کر کے، اوپر میزانے پہ کھڑے ہو کر کے، مینارے پر کھڑے ہو کر کے جب وہ اذان پڑھتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور جب وہ پہنچتے تھے اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو وہ اشارہ کرتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ اشارہ کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آنکھوں کے سامنے ہوتے تھے پیارے مصطفیٰ، مگر اب اذان دے تو پیارے مصطفیٰ دکھائی نہیں دیتے، بظاہر دکھائی نہیں دیتے۔ ان کا عقیدہ ہے، ان کا یقین ہے، ان کا ایمان ہے کہ نبی اکرم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اور 50 سے زیادہ حفاظ حدیث محدثین نے اس حدیث کو صحیح کہا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء زندہ ہیں، اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں۔ انبیاء زندہ ہیں، اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ اس دن فرشتے آتے ہیں، وہ درود میری بارگاہ میں پہنچاتے ہیں، اور یہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارا درود میں سنتا ہوں۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وبعد الموت، یا رسول اللہ آپ کے وصال کے بعد بھی ایسی کثرت سے درود پڑھا کریں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان احدا لم يصل علی الا عرضت علی صلاۃ حتى يفرغ منها، کہ تم میں سے کوئی مجھ پر درود و سلام نہیں پڑھتا مگر یہ کہ اس کے درود و سلام سے فارغ ہونے سے پہلے اس کا درود و سلام میری بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ یعنی آپ پڑھ کے نبڑ بھی نہیں پاتے ہو، آپ پڑھ کے فارغ بھی نہیں ہو پاتے ہو کہ آپ کا درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، تمہارا درود میری بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وبعد الموت، یا رسول اللہ آپ کے وصال کے بعد بھی پہنچا کرے گا؟ آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کی حدیث، ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث ہے، نسائی میں بھی، مسند احمد ابن حنبل میں بھی یہ حدیث ہے، اور دیگر کتابوں میں حدیث ہے، اور حدیث صحیح۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، بے شک اللہ کے نبی زندہ ہیں، روزی دیے جاتے۔ تو یہ حدیث بلال نے سن کی تھی، یہ حدیث صحابہ کو معلوم تھی، صحابہ جانتے تھے کہ نبی اپنے قبر انور میں زندہ ہیں، مگر اس کے باوجود وہ سامنے دیکھنا چاہتے تھے آنکھوں سے، اور جب مصطفیٰ سامنے، نگاہوں کے سامنے نہیں ہوتے، بظاہر نگاہیں نہیں دیکھ پاتی، تو پھر ان سے رہا نہیں جاتا۔ بلال نے اذان دی، ان سے رہا نہیں گیا، مدینہ چھوڑ دیا، مدینہ چھوڑ کر کے شام چلے گئے، اور ملک شام میں رہنا شروع کر دیا، اور بہت زمانہ ہو گیا ملک شام میں رہتے ہوئے۔ بہت زمانے کے بعد اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ اللہ کے رسول خواب میں تشریف لائے، اور یہ واقعہ بتانے سے پہلے خواب کی بات بتا دوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث، من رآنی فی المنام فقد رآنی حقا، جس نے خواب میں مجھے دیکھا تحقیق اس نے مجھے ہی دیکھا، فإن الشیطان لا یتمثل بی، اس لیے کہ اللہ نے شیطان کو یہ طاقت نہیں دی ہے کہ میری شبیہ شکل اور صورت اختیار کر لے۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔
ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے یہ بھی ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب مجھے جاگتی آنکھ سے بھی دیکھ لے. علامہ امام جلال الدین سیوطی مصری شافعی علیہ رحمت و رضوان علماء فرماتے ہیں کہ علامہ امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ میں نے 72 مرتبہ جاگتی آنکھ سے حضور کی زیارت کی ہے. 72 مرتبہ جاگتی آنکھ سے نبی کی زیارت کی. اور آج بھی اولیاء اکرام حضور سے ملاقات کرتے ہیں. آج بھی غار حرا کے اندر محفل لگتی ہے. آج بھی غار حرا کے اندر دیوان صالحین لگتا ہے، جس میں غوث، قطب، ابدال، اوتاد، اولیاء اور صالحین موجود رہتے ہیں. وہاں سے سارے انتظامی امور انجام پاتے ہیں، اور جس میں کبھی کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونق افروز ہوتے ہیں، جس میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود رہتے ہیں، جس میں حضرت ابو بکر صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان ذو النورین، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بھی موجود رہتے ہیں. وہ دیوان، اور اللہ کے رسول کے وصال سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے وہ دیوان ملائکہ تھا. وہاں فرشتوں کی میٹنگ ہوا کرتی تھی غار حرا کے اندر. اس کے بعد اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم عبادت فرماتے تھے غار حرا کے اندر. اللہ کے رسول کے وصال مبارک کے بعد وہ دیوان صالحین میں بدل گیا. یہ بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اور بہت ہی آپ پڑھیں گے تو اسے سمجھنے کی بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضرت بلال نے خواب میں، تو اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں یا بلال اما آن لک ان تزورنی، اے بلال کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ہماری زیارت کے لیے مدینے آؤ؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ہماری زیارت کے لیے مدینے پہنچو؟ یعنی اے بلال اتنے دن ہو گئے تم کو گئے ہوئے، ما ہذہ الجفوہ یا بلال، اے بلال یہ کیا بے رخی ہے؟ ما ہذہ الجفوہ یا بلال، اے بلال یہ کیا بے رخی ہے؟ اما آن لک ان تزورنی، کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ کیا تمہیں ہماری یاد نہیں آتی؟ کیا تمہیں ہماری یاد نہیں آتی کہ تم مدینے پہنچو ہماری زیارت کے لیے؟ اور بلال تو جانتے تھے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب. اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، بلال جانتے تھے من استطاع منکم ان یموت بالمدینہ فلیموت فانی کنت لہ شہیدا وشفیعا. اللہ کے رسول نے فرمایا جو تم سے جس سے ہو سکے مدینے میں مرے تو وہ آ کر کے مدینے میں مرے، میں اس کے لیے شہید و شفیع ہوں گا، میں اس کے لیے گواہی دوں گا، میں اس کے لیے شفاعت کروں گا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو مدینے میں آ کر کے میری زیارت کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، میں اس کے لیے گواہی دوں گا، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے. اور بلال کو اتنا سننا تھا کہ بلال ابھی وقت نہیں آیا کہ ہماری زیارت کے لیے تو مدینے پہنچو، ہماری زیارت کے لیے تم آ جاؤ. بس اتنا کہنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب کی حالت میں. اور بلال جانتے تھے کہ خواب سچا ہوتا ہے، جس خواب میں نبی آئے وہ خواب سچا، جس خواب میں ایک مومن مسلمان نبی کو دیکھے وہ خواب سچا. بلال جانتے تھے کہ خواب سچا ہے، اللہ کے رسول کی زیارت ہوئی ہے. بس خدا کی قسم بلال کو رات گزارنا مشکل ہو گیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان کا حال بے حال ہو گیا. کسی طریقے سے فجر کی نماز ادا کی، اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد فوراً سیدھے ملک شام سے نکلے اور خرامہ اور جلدی سے تیزے سیدھے مدینے کا رخ کر لیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ سیدھی سڑک شہر شفاعت نگر کی ہے. یہ سیدھی سڑک شہر شفاعت نگر کی ہے. سیدھے مدینے کا رخ کر لیا اور مدینے کی طرف اور چلتے چلے جا رہے ہیں. حالت بری ہو گئی، بس اللہ کے رسول کی یاد میں رو رہے ہیں، اللہ کے رسول کی یاد میں رو رہے ہیں، اور بس رو رہے ہیں کہ کسی طریقے سے مدینہ آ جائے، کسی طریقے سے مدینہ آ جائے. خیر مدینہ قریب آیا، مدینے کے در و دیوار چمکنے لگے. وہ پہاڑیاں، وہ گلیاں، وہ در و دیوار، وہ پیڑ، وہ جگہیں، وہ راستے، وہ کہ جہاں اللہ کے رسول گزرتے تھے، جہاں اللہ کے رسول بیٹھتے تھے، جہاں اللہ کے رسول چلتے تھے، جہاں اللہ کے رسول گزرتے تھے، جہاں اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ جاتے ہوتے تھے، وہ تمام جگہیں یاد آنے لگی. وہ پیڑ بھی یاد آنے لگے کہ جب اللہ کے رسول اس کے نیچے سے گزرتے تھے. وہ جگہیں بھی یاد آتی تھی جہاں اللہ کے رسول کبھی کبھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے. وہ تمام چیزیں یاد آنے لگی، وہ تمام چیزیں دکھائی دینے لگی، حال بے حال. خیر کر کے مدینے پہنچے، اور جیسے ہی مدینے پہنچے تو سیدھے اللہ کے رسول کے روضے پر پہنچے، اور روضے رسول پر جانے کے بعد سیدھے قبر انور سے لپٹ گئے، اور قبر انور پر پلٹنا شروع کر دیا.
قبر انور کی مٹی کو اپنے چہرے کا غازہ بنانا شروع کر دیا، اپنی آنکھ کا سرما بنانا شروع کر دیا، اپنے جسم میں ملنا شروع کر دی، پورا بے حال کر لیا، مٹی میں لت پت ہو گئے، پوری مٹی میں سنا لیا اپنے آپ کو، قبر انور سے لپٹے جا رہے ہیں، چپٹے جا رہے ہیں، چپٹے جا رہے ہیں، چپٹے جا رہے ہیں۔ مدینے میں شور ہو گیا، مؤذن رسول بلال آ گئے، مؤذن رسول بلال کو بہت دن سے دیکھا نہیں تھا۔ ارے بلال وہ جس کو خریدا گیا تھا، بلال وہ جس کو خریدا گیا تھا، تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا، تم نے ہمیں خرید کر انمول ایک ارب نے آدمی کا بول والا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اور بلالی تو ہیں جو سقایت کا کام کرتے تھے، جو آقاؤں کو شراب پلایا کرتے تھے، جو ان کو شکایت کرایا کرتے تھے۔ آج پورا مدینہ منتظر ہے بلال کا، شور ہو گیا، مؤذن رسول بلال آ گئے، مؤذن رسول بلال آ گئے، سب دیکھنے کے لیے پہنچ گئے، روضہ رسول پہ بلال موجود، قبر انور سے لپٹے ہوئے ہیں، سب پہنچ جاتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں بلال ذرا وہ اذان پڑھیے نا جو زمانے رسالت میں پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ کتنا ٹائم ہو گیا، کتنا زمانہ ہو گیا، آج تک ان آواز کو، اس آواز کو، ان الفاظ کو، ان کلمات کو آپ کی زبان سے سننے کے لیے کان ترس چکے ہیں، ایک مرتبہ تو سنائیے وہ اذان جو اللہ کے رسول کے سامنے آپ اذان دیا کرتے تھے۔ بلال نے کہا میرے بس کی بات نہیں ہے، میں اذان نہیں سنا پاؤں گا، نہیں، اللہ کے رسول سامنے موجود نہیں ہے اور میرا گلا دب جائے گا، بند ہو جائے گا، میری آواز گھٹ جائے گی، میرے بس کی بات نہیں ہے، میں اذان نہیں دے پاؤں گا۔ سب نے کہا مگر بلال نے کسی کی نہیں مانی۔ تب مدینے کے لوگوں نے سوچا کہ نہیں، بلال ایسے نہیں مانیں گے، اب جو ہے اب تو جانا پڑے گا، اب تو جانا پڑے گا، اب تو جانا پڑے گا کس کے؟ ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، کس کے پاس؟ اس کے پاس جو ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ سب نے کہا کہ بلال ایسے اذان نہیں دیں گے، ایسے بلال اذان نہیں دیں گے، حسن و حسین کو بلا کر کے لاؤ اذان دیں گے، کیونکہ جب حسن و حسین کھڑے ہو جائیں گے تو حسن و حسین میں بلال رسول اللہ کو دیکھیں گے، کیونکہ ایک سینے تک مشابہ ہے، ایک وہاں سے پاؤں تک، دونوں کو کھڑا کر دیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے لوگ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت ہے، ایک سینے تک، ایک وہاں سے پاؤں تک، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اور حدیث میں بھی ہے، کیونکہ کوئی بات اعلیٰ حضرت نے شعر میں ایسی نہیں لکھی جو قرآن و حدیث میں نہ ہو، جو بھی لکھا وہ قرآن و حدیث کا ترجمہ یا ترجمانی ہوئی۔ سب نے کہا کہ ایسے نہیں مانیں گے بلال، حسن و حسین کو لے کر کے آؤ۔ سب گئے، جا کر کے امام حسن، سیدنا امام حسن مجتبی و سید الشہداء امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ اے حسنین کریمین طیبین طاہرین، آپ چلیے نا، مؤذن رسول بلال آئے ہوئے ہیں، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اذان پڑھ کر کے سنائیں جو اذان مدینے میں وہ دیا کرتے تھے رسول اللہ کے سامنے، مگر وہ ہماری بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ آپ اگر ان سے کہیں گے تو وہ آپ کا کہنا ٹالیں گے نہیں، آپ کہیں گے تو وہ آپ کا کہنا، حسنین کریمین کا کہنا کوئی ٹالے گا؟ مدینے میں حسنین کریمین کا کہنا کوئی ٹالے گا نہیں، بلال بھی ٹالیں گے نہیں، بلال کی مجال نہیں ہے کہ وہ حسنین کریمین کا کہنا ٹال دیں۔ سب بلا کر کے حسن و حسین کو لے آئے، امام حسن و امام حسین نے کہا کہ اے بلال ذرا وہ اذان پڑھیے نا، ذرا وہ اذان پڑھیے نا جو نانا جان کو سنایا کرتے تھے۔ اب مؤذن رسول بلال کے بس کی بات نہیں تھی کہ انکار کریں، سیدھے جا کر کے میزنے پر کھڑے ہو گئے اور وہاں جا کر کے کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے اذان پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول۔ جیسے ہی بلال کی زبان سے الفاظ نکلے اللہ اکبر، اور مدینے کے در و دیوار گونجے اس آواز سے، اور مدینے میں اذان کی آواز سنائی دی، تو خدا کی قسم صحابہ کہتے ہیں کہ گھر سے مرد، عورتیں، بچے، پورا مدینہ زار و قطار روتے ہوئے باہر نکلا، اور ایک ہی الفاظ تھے سب کی زبان پر، ایک ہی زبان تھی، ایک ہی آواز تھی سب کے، ایک ہی کلمات تھے سب کی زبان پر، کیا رسول اللہ دوبارہ تشریف لے آئے؟ کیا رسول اللہ دوبارہ تشریف لے آئے؟ مؤذن رسول بلال کی اذان کی آواز آ رہی ہے، کیا حضور دوبارہ تشریف لے آئے؟ کیا حضور دوبارہ تشریف لے آئے؟ کیا حضور دوبارہ تشریف لے آئے؟ بلال کو یہ سننا تھا، اور بلال اذان دے رہے تھے،
اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور جیسے ہی بلال پہنچے اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو خدا کی قسم بلال کا آواز بند ہو گیا، کیونکہ رسول اللہ سامنے موجود نہیں ہے۔ غشی کھا کر زمین پر آ گئے۔ محدثین فرماتے ہیں رسول اللہ کے وصال کے بعد کبھی ایسا کوہرام نہیں مچا تھا مدینے میں جیسا کوہرام اس دن مؤذن رسول بلال کی اذان سننے کے بعد مچا تھا۔ پورا مدینہ زارو قطار روتا تھا، سب روتے تھے بے تحاشا، اور بلال کی اذان سنتے تھے اور رسول اللہ کو یاد کرتے تھے اور پروانہ وار نثار تھے۔ یہ اذان تھی، یہ دلوں میں پڑی تھی آواز، یہ کانوں میں پڑی تھی آواز، گھر میں کوئی رہ نہیں سکا تھا، گھر میں کوئی بچ نہیں سکا تھا، ہر بچہ، ہر عورت، ہر مرد، سب کے سب مسجد نبوی کی طرف دوڑے جا رہے تھے کہ مؤذن رسول بلال اذان دے رہے۔ انہیں کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر یہ احساس تھا کہ یہ وہ اذان ہے جو رسول اللہ کے سامنے ہوتی تھی۔ کیا رسول اللہ تشریف لے آئے؟ اذان سنو تو یہ تصور ہونا چاہیے کہ رسول اللہ تشریف لے آئے۔ جب اذان ہوتی تھی تو رسول اللہ تشریف فرما ہوتے تھے۔ اذان سنو تو یہ ملاقات کا شوق ہونا چاہیے کہ چلو مدینے، چلو مسجد چلتے ہیں۔ مسجد نہیں، مدینے چلتے ہیں۔ ہر مسجد کو مدینہ بنا دو، اور ہر مسجد کو مدینہ سمجھ کے مسجد میں جاؤ، اور یہ سوچ کر کے جاؤ کہ یہ مسجد ہے کہ جو اللہ کے رسول نے بنوائی ہے پوری دنیا میں۔ یہ اگرچہ مسجد نبوی نہیں ہے، اگرچہ اس میں ثواب مسجد نبوی کے برابر نہیں ہے، مگر کیا نگاہوں کو جھکا کر تصور میں پیارے مصطفیٰ کو رکھ کر کے ہم تھوڑی دیر بیٹھ نہیں سکتے یہاں پر؟ مجھے خود بتاؤ، خدا کی قسم، اگر حضور کے زمانے میں ہوتے تو کیا وقت سے پہلے مسجدوں میں نہ پہنچتے؟ کیا فرق پڑ گیا پھر آج؟ ایک طرف تو یہ کہتے ہو کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور اپنی قبر انور میں زندہ ہے، جسم و روح کے ساتھ، جسمانی حیات کے ساتھ ہیں، اور دوسری طرف حالت یہ ہے کہ اذانیں سن کے مسجدوں میں نہیں آتے، دوسری طرف حالت یہ ہے کہ حضور کا تصور نہیں کرتے، تصور میں پیارے مصطفیٰ کو رکھ کر کے کبھی مسجدوں میں نہیں آتے۔ کیسے؟ اس امام سے تو پوچھو، امام عشق و محبت، امام اہل سنت، اعلیٰ حضرت، عظیم البرکت، فاضل بریلوی علی رحمت اللہ سے پوچھو کہ جس نے اپنے وصایا میں لکھوا دیا، جس نے اپنے وصیت نامے میں لکھوا دیا تھا کہ قبر کو تھوڑا اونچا کر دینا۔ کیوں کر دینا؟ اس لیے کر دینا کہ قبر میں رسول اللہ تشریف لائیں گے، قبر میں رسول اللہ تشریف لائیں گے، رسول اللہ کا دیدار ہوگا، رسول اللہ کی زیارت ہوگی۔ وہ احمد رضا کہ جس نے ساری زندگی کھڑے ہو کر کے خود بھی پڑھا، دوسروں سے بھی پڑھوایا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اب وہ احمد رضا کیسے گوارا کرے گا کہ نبی تشریف فرماؤ، احمد رضا لیٹا یا بیٹھا ہو؟ کھڑے ہونے کی جگہ تو چاہیے، کھڑے ہونے کی جگہ تو چاہیے۔ انہوں نے تو ہر مقام پر آپ کو بتا دیا، خدا کی قسم اعلیٰ حضرت کو پڑھو گے تو انہوں نے بتا دیا کہاں کہاں نبی سے ملاقات ہونی ہے۔ غافل مت ہو نبی سے، زندہ نبی پر ایمان رکھتے ہو، نبی زندہ ہیں، ہمارے احوال کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے اعمال نبی کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ خود اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، حدیث صحیح ہے، امام ابن حجر ہیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر کیا ہے، اور غیر مقلدین اہل حدیث کے شیخ البانی نے اس حدیث کو حسن اور صحیح کہا ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم تعرض علی اعمالکم، میری موت بھی تمہارے لیے بہتر، میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر، میرا جینا بھی تمہارے لیے بہتر، میرے وصال بھی تمہارے لیے بہتر۔ تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہمارے اعمال آپ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، پھر آپ کیا کرتے ہیں جب ہمارے اعمال آپ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اعمال کو تو ہم جانتے ہیں کہ وہ کس حالت میں پیش ہوتے ہوں گے۔ نمازیں وہ صحیح ڈھنگ سے نہیں، روزے وہ صحیح ڈھنگ سے نہیں، تلاوتیں وہ صحیح ڈھنگ سے نہیں، دین پر عمل وہ صحیح ڈھنگ سے نہیں، ہماری ٹوٹے پھوٹے اعمال آپ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہوں گے۔ یا رسول اللہ، ہماری شرمندگی کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے۔ قیامت تو بہت دور ہے، ابھی میدان محشر تو ابھی بپا ہی نہیں ہوا ہے، وہاں کی شرمندگی تو الگ چیز ہے، وہاں کی ندامت شرمندگی تو الگ ہے۔ یا رسول اللہ، آج ہی ابھی اسی دنیا میں آپ کی قبر انور میں ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم، یہ سوچ کر کے کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، کلیجہ پھٹ جاتا ہے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ہمارے اعمال پیش ہو رہے ہیں، اور وہ بھی اس حالت میں، ٹوٹے پھوٹے، جن کی کوئی حیثیت نہیں، جن کی کوئی اوقات نہیں ہمارے، بالکل کیسے، کوئی خلوص نہیں، کوئی للہیت نہیں، کوئی رضا الہی نہیں، کوئی جذبہ نہیں، کوئی شوق نہیں، سب زبردستی۔ اللہ کے رسول، آپ کیا کرتے ہیں جب ہمارے اعمال آپ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، فَإِن رَأَيْتُ خَيْرًا حَمِدْتُ اللَّهَ وَإِن رَأَيْتُ شَرًّا اسْتَغْفَرْتُ لَكُمْ، اگر تمہارے اعمال اچھے پسندیدہ ہوتے ہیں، خیر پر مبنی ہوتے ہیں، بھلائی پر مبنی ہوتے ہیں، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اگر تمہارے اعمال اچھے نہیں ہوتے تو میں اللہ سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔
آج بھی وہ اپنی قبر انور میں ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، آج بھی وہ اپنے صحابہ اہل بیت کے لیے، ہم سب مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اور ہماری یہ حالت ہے، ہماری یہ حالت ہے۔ ہمیں اپنی حالت پر غور کرنا ہوگا۔ آپ مسجد میں آ گئے، مسجد میں داخل ہو گئے، آپ مسجد میں آ کر کے بیٹھ گئے، آپ بیٹھ گئے، میں بھی آ کے بیٹھ گیا، آپ بھی آ کر کے بیٹھ گئے، جماعت تیار ہے، آپ بھی بیٹھ گئے، میں بھی بیٹھ گیا، تکبیر نہیں ہوئی ہے ابھی، امام صاحب نہیں آئے ابھی، آ گئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور تکبیر ہونے والی ہے۔ تکبیر سے پہلے 5 منٹ 4 منٹ مجھے ملے، آپ کو بھی ملے، سب کو ملے، 10 منٹ ملے، 5 منٹ ملے، لیکن سب بیٹھے ہوئے اپنے اپنے کام میں مصروف رہے، کوئی موبائل میں، کوئی دکان کے، کوئی حساب میں، کوئی کسی چیز میں، کوئی کسی چیز میں، کوئی کسی چیز میں، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا۔ کیوں نہیں پتہ چلا؟ پتہ چلنا چاہیے نا، پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہو۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جو وقفہ مل رہا ہے نا اتنی دیر، اقامت سے پہلے، تکبیر سے پہلے اور نماز کے درمیان جو وقفہ مل رہا ہے نا، تکبیر سے پہلے پہلے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر، اور 10 مرتبہ استغفر اللہ العظیم۔ 5 تسبیح ہو گئی ہیں، الحمدللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، استغفر اللہ، 5 تسبیح ہو گئی، 10 مرتبہ، کتنی مرتبہ ہو گئی؟ 50 مرتبہ۔ کتنا وقت لگے گا آپ کو 50 مرتبہ پڑھنے میں؟ کتنا وقت لگے گا آپ کو 50 مرتبہ پڑھنے میں؟ آپ کو لگیں گے صرف 50 سیکنڈ، کیونکہ آپ کو 4 رکعت پڑھنے میں 5 منٹ لگتے ہیں، تو 50 مرتبہ تسبیح پڑھنے میں کیسے 5 منٹ لگ سکتے ہیں آپ کو؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کو تو 50 سیکنڈ لگیں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ آپ کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ نے کیا پڑھا ہے، کیوں پڑھا ہے، کس لیے پڑھا ہے۔ آپ تو قرآن بھی ایسے ہی پڑھتے ہو، آپ تو تراویح بھی ایسے ہی پڑھتے ہو، آپ تو یہ چاہتے ہو 20 منٹ میں تراویح نہیں پڑھ جائے، بس ختم، کیونکہ ڈیوٹی بنا رکھا ہے، ہر چیز کو ڈیوٹی بنا دی ہے، بس کام ختم، 10 منٹ کے لیے 20 منٹ 25 منٹ دینا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں امام صاحب، ختم، بس۔ یہ دین اپنے پاس رکھو، یہ خلوص للہیت اپنے پاس رکھو، ٹائم نہیں ہے، جانا ہے، ختم ہے، ایسا مسئلہ۔ بیٹھ گئے، پڑھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو 50 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لے گا 10 بار کی، اللہ تعالیٰ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں گے تو معاف فرما دے گا۔ کبائر اللہ تعالیٰ اس کے صغائر کو معاف فرما دے گا، اس کے صغائر کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد امام کہے گا اللہ اکبر، امام نے اللہ اکبر کہہ دیا، امام نے اللہ اکبر کہہ دیا، آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ دیا، آپ نے بھی ہاتھ اٹھائے، امام نے بھی ہاتھ اٹھائے، ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھانا یہ حدیث سے ثابت ہے، آپ اٹھاؤ گے، آپ کہہ دو گے کہ بھائی حدیث میں اللہ کے رسول کا طریقہ یہ نماز پڑھنے کا، ہاتھ اٹھانا چاہیے، ہم نے بھی ہاتھ اٹھائے، لیکن میں اتنا تو کہوں گا نا آپ سے، یہ حکمت تو دیکھ لو کم سے کم ہاتھ اٹھانے کی، علماء حکمت کے پاس چلے جاؤ، حکمت تو مومن کی گمشدہ چیز ہے، انا وجدہ اخذہ، جہاں بھی مل جائے لے لے۔ یہ تو بتا دو کہ ایک مرتبہ دل سے سوچ لو کہ ہاتھ اٹھا کیوں رہے ہو، دل پہ جو گناہوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں، گناہوں کے پردوں کو ہٹا کر کے رب سے ملاقات کرو، ذہن پہ جو دنیا کی فکریں چھائی ہوئی ہیں ان فکروں کو پسے پشت ڈال کر کے پھر رب سے ملاقات کرو، اور اس کے بعد کہو اللہ اکبر۔ آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا، آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہو، آپ نے سبحان اللہ پڑھا، سبحان اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، آپ نے ثنا پڑھ لی، آپ نے ثنا پڑھ لی۔ ثنا کے علاوہ آپ اور بھی کچھ پڑھنا چاہو تو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، آپ پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے پڑھ لی ہے، ثنا ہو گئی آپ کی، آپ نے ثنا پڑھ لی۔ اب ثنا پڑھنے کے بعد جیسے ہی آپ ثنا پڑھو گے، اگر آپ امام ہو یا آپ تنہا ہو تو آپ کے لیے حکم ہے کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اور اگر آپ مقتدی ہو تو پھر امام کا کام ہے امام پڑھے گا، کیونکہ قرات امام کا کام ہے، آپ کا کام نہیں، آپ کو تو ثنا پڑھ کے رک جانا ہے۔ اور اگر آپ تنہا ہو یا خود آپ امام ہو تو پھر آپ کو پڑھنا پڑے گا، پھر آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ تو آپ پڑھو گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد، رب کی ثنا کرنے کے بعد کیا ضرورت تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی؟ ہاں ضرورت تھی، کیونکہ آپ نے رب کی ثنا کی ہے نا، آپ نے رب کی حمد کی ہے نا، آپ نے رب کی تعریف کی ہے نا۔ وہ ازلی دشمن وہ کیسے برداشت کر لے گا کہ آپ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے ثنا کرتے رہیں اور وہ جنت سے دھتکارا رہے؟ وہ برداشت نہیں کرے گا۔ اس لیے فوراً اپنے رب کی پناہ چالو، اپنے رب کی پناہ میں آ جاؤ، اس کے بعد اللہ کا نام لو، اور پھر اس کے بعد تلاوت کرو اور سورہ فاتحہ پڑھو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے پڑھا ہوگا، کتنی بار پڑھی ہے سورہ فاتحہ؟ بہت بار پڑھی ہے سورہ فاتحہ آپ نے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ کے لیے، رب العالمین کے لیے، جو تمام جہانوں کا مالک، پالنہار۔
جو رحمان اور رحیم، جو روز جزا کا مالک، اور پھر کہتے ہو اب ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. پھر کہتے ہو اب ہمیں سیدھی راہ چلا، راہ ان کی جن پر تیرا انعام ہوا، احسان ہوا، اکرام ہوا، نہ کہ راہ ان کی جن پر تیرا غضب ہوا اور جو بہکے اور بھٹکے ہوئے ہیں. سورہ فاتحہ کو بہت غور سے پڑھنا. ہر روز 5 مرتبہ نماز میں آپ دعا کرتے ہو، لیکن کبھی آپ نے سنا ہے، سمجھا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہو کیا ہوتا ہے؟ صحیح حدیث میں ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو آواز آتی ہے. جب بندہ اللہ کی حمد کرتا ہے تو آواز آتی ہے. کیا آواز آتی ہے؟ اللہ کی جانب سے آواز آتی ہے، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی. جب آپ پڑھتے ہو الحمدللہ رب العالمین تو آواز آتی ہے حمدنی عبدی. سنو، محسوس کرو، نظر کرو، غور کرو، سننے کی کوشش کرو، آواز آئے گی. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی ایسے عبادت کرو گویا رب کے انوار و تجلیات جو نازل ہو رہے ہیں آپ اس کا مشاہدہ کر رہے ہو، یا کم سے کم اتنا جانو کہ تمہارا رب تم کو دیکھ رہا ہے. یا تو آپ ایسے عبادت کرو کہ گویا انوار و تجلیات کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، جو آواز آ رہی ہے وہ سن رہے ہو، جو کلام ہو رہا ہے اس کو سن رہے ہو، جو جواب آ رہا ہے اس کو سن رہے ہو، اس کو سن رہے ہو. یا کم سے کم اتنا تو جانو کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے. بخاری کی حدیث ہے. تو جب پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو آواز آتی ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی. اور جب بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم تو آواز آتی ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی. اور جب بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین تو آواز آتی ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی، میری بڑائی بیان کی. اور جب پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو آواز آتی ہے رب کی جانب سے ھذا بینی و بین عبدی، میری عبادت کرتا ہے، مجھی سے مدد چاہتا ہے، یہ میرا اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، میرا اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ. ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، کوئی نہیں ہے دوسرا تیسرا. یہاں پر میرا بندہ ہے، میں ہوں، میری عبادت کرتا ہے، مجھ سے مدد چاہتا ہے، میری عبادت کرتا ہے، مجھ سے مدد چاہتا ہے. پھر اس کے بعد آپ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان کی جن پر انعام ہوا، احسان ہوا، فضل ہوا، اکرام ہوا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کی جن پر اللہ کا غضب ہوا اور نہ بھولے بہکے اور بھٹکے ہوئے لوگوں کی. دعا کرتے ہو آپ اللہ ان کی راہ چلا جو سیدھی راہ پر چلے، جو راہ سے بھٹک گئے، جو گمراہ ہو گئے، بدعقیدہ بد مذہب ہو گئے، ان کی راہ نہ چلا، ان کی راہ چلا جو سیدھے راستے پر ہیں. اور جب آپ یہ دعا کرتے ہو اللہ سے کہ ہمیں سیدھی راہ چلا، ان کی راہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا، احسان ہوا، نہ کہ ان کی جن پر غضب ہوا جو بہکے اور بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ بدین ہیں، تو آواز آتی ہے سألنی عبدی ولعبدی ما سأل، میرے بندے نے مجھ سے مانگا ہے اور جو مانگا ہے وہی ملے گا. میرے بندے نے مجھ سے مانگا ہے، جو مانگا ہے وہی ملے گا. اور دعا کرنے کے بعد فوراً آپ کہتے ہو یا آپ کا امام کہتا ہے آمین. اللہ کے رسول فرماتے ہیں بخاری کی حدیث اذا قال الامام ولا الضالین فقولوا آمین، جب تمہارا امام قرات کر کے ولا الضالین پڑھے تو اس کا کام ہے سورہ فاتحہ پڑھنا، تمہارا کام ہے ولا الضالین سن کر کے آمین کہنا. کیوں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَإِنَّ تَأْمِينَهُ، کیونکہ اگر اس کی تامین یوافق تأمین الملائکہ، جب اس کی تامین، اس کا آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا. یعنی فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. ہم کب آمین کہتے ہیں؟ جب امام رکوع میں پہنچ چکا ہوتا ہے، تو ولا الضالین نہیں. ہمیں کب دھیان آتا ہے؟ جب وہ رکوع میں پہنچ چکا ہوتا ہے. آمین فوراً کہو.
وَلَضَّالِّينَ کی آواز کانوں میں گونجتے ہی آمین کہو، اور اس نیت سے کہو کہ یا اللہ ہماری آمین کو فرشتوں کی آمین سے ملا کر ہماری مغفرت فرما دے۔ اس کے بعد امام کہتا ہے اللہ اکبر، رکوع میں چلا جاتا ہے، رکوع میں چلا جاتا ہے، اور رکوع میں جا کر کے وہ کہتا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد کھڑے ہوتے وقت کہتا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ۔ کیا مطلب ہے؟ حمد کرنے والے کی حمد کو اللہ نے سن لیا، اللہ نے سن لیا۔ رکوع میں اٹھتے ہی کہتا ہے سن لیا، سن لیا اللہ نے۔ اور جیسے ہی وہ یہ کہتا ہے سن لیا، تو فوراً پیچھے سے مقتدی کہتا ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ تمام خوبیاں اللہ کے لیے، اللہ تیرے لیے حمد، اور کثیر حمد، بہت حمد کرتا ہے وہ، کیونکہ وہ سوچ، اس کا عقیدہ ہے کہ سن لیا۔ اور جب وہ کر لیتا ہے تو پھر وہ سجدے میں جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک لطیف نکتہ ہے کہ خدا کی قسم قسمت پہ ناز کرو کہ جب اللہ نے توفیق دے دی مسجد آنے کی، قسمت پہ ناز کرو جب اللہ نے اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی اجازت دے دی، قسمت پہ ناز کرو جب اللہ نے نماز پڑھنے کی اجازت دے دی۔ کتنے گناہگار تھے، رب نے اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی اجازت دے دی۔ آج آدمی چھوٹا سا جرم کر لے، ہمت نہیں ہے کسی بڑے ادھیکاری کے سامنے جا کے کھڑا ہو جائے جبکہ اسے اس کا جرم پتا ہو تو، کیونکہ وہ اپنے سامنے کھڑا ہی نہیں ہونے دے گا مجرم ہونے کی وجہ سے۔ مگر آپ کا رب کیسا غفور ہے، کیسا رحیم، کیسا کریم، کیسا ستار، اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی اجازت دے دی۔ صرف کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دی، جب آپ نے اس کی حمد کی تو اس نے آپ کو اپنی بارگاہ میں جھکنے کی بھی اجازت دے دی، اور جب اس نے جھکنے کی اجازت دے دی تو آپ سے بھی رہا نہیں گیا، پھر آپ نے بھی جھکتے ہی پھر اس کی تسبیح شروع کر دی، اور جب آپ نے اس کی تسبیح کی تو اس نے بھی فوراً قبول کر لیا، سن لیا اس نے۔ اور جیسے ہی آپ کو پتا چلا کہ اس نے سن لیا، پھر آپ سے رہا نہیں گیا، کھڑے ہوتے ہی آپ نے پھر کہنا شروع کر دیا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اور جیسے ہی آپ نے اس کی پھر حمد کی کھڑے ہو کر کے، تو ایک انعام کی بارش یہ ہوئی کہ ابھی تک کھڑے ہونے کی اجازت تھی، پھر جھکنے کی اجازت تھی، اب اپنی بارگاہ میں سجدے کی اجازت دی۔ اور جب سجدے کی اجازت دی تو آپ جیسے سجدے میں پہنچے تو آپ سے بھی رہا نہیں گیا، آپ پھر وہاں جا کر کے شروع ہو گئے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اور جیسے ہی آپ نے سجدے میں جانے کے بعد اس کا شکر ادا کیا اور اس کی تسبیح کی، تو خدا کی قسم آپ اپنی قسمت پر قربان جائیے، اس نے اپنی بارگاہ میں صرف کھڑے ہونے، جھکنے یا سجدے کی نہیں بلکہ تھوڑی دیر بیٹھنے کی بھی اجازت دے دی۔ بیٹھنے کی، رب کی بارگاہ میں بیٹھنے کی اجازت مل گئی۔ جب اس کی تعریف کی، اس کی حمد کی، اس کی ثنا کی، اس کا کلام پڑھا، اس سے ملاقات کا ارادہ کیا، اپنی چاہت ظاہر کی، تو اس نے بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ اور جب اس نے بیٹھنے کی اجازت دے دی تو آپ سے بھی رکا نہیں گیا، شکر میں دوبارہ سے سجدے میں چلے گئے۔ سجدہ ایک نہیں دو ہے، سجدہ تو ایک ہی کافی تھا، مگر جب آپ سے بھی رہا نہیں گیا، نہ جب اس نے بیٹھنے کی اجازت دے دی، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں بیٹھنے کی اجازت دے دی جائے اور آپ اس بات پر اللہ کا شکر ادا نہ کریں؟ آپ پھر دوبارہ سجدے میں، اور جیسے ہی آپ نے دوبارہ سجدے کی اجازت ملی آپ کو، تو پھر آپ سے رہا نہیں گیا، آپ نے فوراً پھر تسبیح شروع کر دی۔ اور پھر جب آپ نے غور کیا تو آپ نے یہ سوچا کہ یہ اتنی بہترین، ایسی نعمتیں، ایسی نعمتیں، ایسی برکتیں، ایسے انعام و اکرام اور ایسا فضل کہ بیٹھنے کی اجازت مل گئی۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی بار ہو یہ کام؟ وہی کام دوبارہ کیا، کام وہی ہے لیکن دوبارہ کیا، کام وہی ہے دوبارہ کیا۔ پھر اس کے بعد تحیات پڑھی، اس کے بعد تشہد پڑھا، اس کے بعد درود و سلام پڑھا، اور اس کے بعد سلام پھیرا۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ سلام پڑھتا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا، علینا ہم پر سلام، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے تمام بندوں پر سلام، نبی پر سلام، ہم پر سلام، صالح بندوں پر سلام۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بندہ مومن نماز میں یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں پر سلام، تو صحیح مسلم کی حدیث، کتاب التشہد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کا وہ سلام تمام نیک بندوں کو پہنچتا ہے، خواہ وہ نیک بندے آسمان میں ہو یا زمین میں، اس کا سلام سب کو پہنچتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ
اس کے بعد آپ سلام پھیر دیتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں اس میں، بہت ساری چیزیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سمجھیے کہ آپ کون ہیں. آپ ڈیوٹی مت نبھائیے. لو 12:55 ہو گئے ہیں، آج تو بارش ہو رہی تھی ہیں. تو میں نے سوچا کہ مسجد میں بیٹھے ہو، بہتر یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ مسجد کیا ہے، بہتر یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ نماز کیا ہے، تاکہ آپ کو مقصد پتہ چل جائے. ڈیوٹی مت کرو، رب سے ملاقات کرو، اس کا دیدار کرو. مانگو جو چاہو، مانگو منہ مانگی پاؤ گے، منہ مانگی پاؤ گے انشاءاللہ. جو مانگو گے ملے گا. اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی، اگر تمہارے گھر میں نمک ختم ہو جائے وہ بھی مجھ سے مانگو میں دوں گا. اگر تمہاری جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی مجھ سے مانگو میں دوں گا. مانگو اللہ سے، جتنا مانگو گے اتنا خوش ہوگا، جتنا مانگو گے اللہ اتنا ہی راضی ہوگا. وہ چاہتا ہے اپنے بندوں سے کہ وہ اس سے مانگے. اور اگر آپ نہیں مانگتے، آپ توبہ استغفار نہیں کرتے، گناہ کرتے اور توبہ استغفار نہیں کرتے، تو وہ ایسی مخلوق کو بھیج دیتا، ایسے بندوں کو بھیج دیتا کہ اگر ان سے گناہ ہو جاتا وہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے، رجوع کرتے اور اللہ سے مانگتے. اللہ کو مانگنے والے پسند ہیں، اللہ کو مانگنے والے پسند ہیں. موسیٰ نے بھی کہہ دیا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ تیری جانب سے نازل ہونے والی خیر کا تو میں بھی محتاج ہوں. مانگو. نبیوں نے کہا، رسولوں نے کہا، ولیوں نے کہا، صالحین نے کہا، صحابہ نے کہا، اہل بیت شہداء نے کہا، سب نے مانگا، صرف رب سے مانگا، کسی اور سے نہیں مانگا. ان کا مقام و مرتبہ وہ تھا کہ وہ اپنے رب سے مانگیں گے، ان کا کسی اور سے مانگنا نہیں ہے. حضرت یوسف نے صرف جیل سے اتنا کہا تھا کہ اپنے بادشاہ کے پاس جا کر کے میرا ذکر کر دینا، اپنے بادشاہ کے پاس جا کر کے میرا ذکر کر دینا. 12 سال ہو گئے پورے جیل میں. رب سے کہنا تھا، عابد سے کہہ دیا تو جیل کی مدت بڑھ گئی. رو رو کر آنسو بہا لیے کہ یوسف کیا کر دیا. تیرے والد تو یہ کہتے ہیں اور تجھے تو یہ کہنا تھا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، سارے غم سارے رنج اللہ کی بارگاہ میں. مومن کی شان وافوض امری الی اللہ، میں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہوں. امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے علامہ امام شعرانی بہت بڑے مصر کے عالم، بہت بڑے ولی کامل عارف باللہ، اعلی حضرت ان کا نام لیتے ہیں تو 3 لائن میں وہ فرماتے ہیں ایسا عارف، ایسا ولی کامل، ایسا محدث، ایسا فقیہ، ایسا مفسر، ایسا اپنے وقت کا امام، ایسا مجتہد. فرماتے ہیں کہ بڑی خواہش تھی کہ میرا بیٹا پڑھ لے، بڑی کوشش کرتا تھا، بڑی محنت کرتا تھا کہ پڑھ لے، بہت کوشش رہی مگر اس نے پڑھ کے نہیں دیا. تب میں نے اپنے بزرگوں کا یہ اخلاق پڑھا، اپنے بزرگوں کا یہ کردار پڑھا کہ وہ خود کوشش نہیں کرتے بلکہ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں. اور ان کے اخلاق میں مجھے قرآن کی یہ آیت ملی وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہی بندوں کے حال سے زیادہ واقف ہے، وہی زیادہ جانتا ہے بندوں کے حال کو. فرماتے ہیں فجر کی نماز کے بعد میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی کہ اے بیٹے میں تیرا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تیرے حال کو زیادہ جانتا ہے، وہ درست کرے گا تیرا حال. فرماتے ہیں یہ کہہ کر کے میں تو پریشان ہو چکا تھا، بہت کوشش کر لی تھی، پڑھ کے نہیں دیا بیٹے نے. ولی کامل عارف باللہ، امام مجتہد فقی محدث مفسر، دنیا امام مانتی ہے، ولی مانتی ہے. اپنے بیٹے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں ساری محنت کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوئی. فرماتے ہیں آخر میں نے اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. فجر کے بعد اللہ کے سپرد کر کے گیا تھا اس کا معاملہ، عشاء کے بعد واپس آیا تو میرا بیٹا کتاب لے کے بیٹھا ہوا پڑھ رہا تھا. اللہ کے سپرد کر دو، معاملات خود ٹھیک ہو جائیں گے. بندوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے، بندوں کے سپرد کرو گے، معاملات اچھے نہیں ہوں گے. رزق پہ نہیں رازق پہ نظر رکھو، اسباب پر نہیں مسبب پہ نظر رکھو، معاملات خود حل ہو جائیں گے. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، دارین کی سعادت و برکتوں سے مالا مال فرمائے. میں نے جس آیت کریمہ کو عنوان بنایا تھا وہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 30 سے لے کر کے آیت نمبر 36 تھی. انشاءاللہ اس پر گفتگو کل ہوگی اور بہت ہی اہم ہے، کیونکہ میں بس اتنا بتانا چاہوں گا کہ کل انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی، چاہے بارش پڑے یا نہ پڑے. دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ پروگرام کے وقت میں بارش نہ پڑے.
اور ہمارے پروگرام سارے کامیابی کے ساتھ نبٹ جائیں، کیونکہ بہت اہم گفتگو ہے. کل انشاءاللہ جو گفتگو ہم کریں گے تو وہ استقامت و اقامت پر کریں گے. انشاءاللہ کل استقامت اور اقامت کا معنی جب میں آپ کو بتاؤں گا اور صحابہ کی انشاءاللہ سیرت کو وہاں پر پیش کروں گا، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کس چیز کے لیے زندہ تھے، میدان کربلا کیوں واقع ہوا، اور ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کون ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. کیا استقامت و اقامت سے ہمارا کوئی رشتہ، کوئی تعلق ہے؟ اتنے نوجوان یہاں پر موجود ہیں. خدا کی قسم آپ وہ لوگ ہو کہ پانی پہ چل سکتے ہو، ہواؤں میں اڑ سکتے ہو، چوٹیوں پہ پہنچ سکتے ہو، چوٹیوں پہ پہنچ سکتے ہو. تو آپ کو دیکھنا ہے، آپ نوجوان ہو، آپ قوم کا ایک سہارا ہو، آپ بہت کچھ دین کے لیے کر سکتے ہو، لوگوں کے لیے کر سکتے ہو، ملت کے لیے کر سکتے ہو، امت کے لیے کر سکتے ہو، مگر جب کہ مقصد کو سمجھ لو. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، دارین کی سعادت و برکتوں سے مالا مال فرمائے. آمین ثم آمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام. پھرے کب تلک در بدر بے ٹھکانے، کس سے جائیں ہم اپنے دل کی سنانے، پھرے کب تلک در بدر پہ ٹھکانے، کس سے جائیں ہم اپنے دل کی سنانے، تم ہی تو بناتے ہو کام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام. اسی آرزو میں گزرتے رہے دن کہ پہنچے دیارے نبی ہم بھی، لیکن اسی آرزو میں گزرتے رہے دن کہ پہنچے دیارے نبی ہم بھی، لیکن نہیں ہے کوئی انتظام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام.
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله، صلى الله تعالى عليه وسلم.